اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم، ھذا رحمت من ربی۔ آج جو گفتگو کر رہے ہیں 79ویں مرحلے میں گفتگو پہنچ گئی۔ حضرت سائیں کرم الہی ارائیں گجراتی المعروف کامہ والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے۔ آج تاریخ ولادت 3 اپریل 1838 اور اسلامک کیلنڈر کے مطابق 9 محرم 1254 ہجری، اور تاریخ وصال 18 جولائی 1929 عیسوی، اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق 11 صفر 1348 ہجری۔ شمسی سال کے مطابق آپ کی عمر جو ہے وہ ٹوٹل تقریباً 91 سال بنتی ہے۔ پیر پیرا عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 693 قمری سال کے مطابق 693 سال بعد پیدا ہوئے، اور آج 2015 میں دنیا سے گئے ہوئے سائیں کامہ والی سرکار کو 86 سال ہو چکے ہیں شمسی سالوں کے مطابق۔ اولیاء کرام کی جتنے لوگوں نے سوانح لکھی ہیں، تذکرے کیے ہیں، انہوں نے سالک اولیاء کرام بیان کرتے ہوئے مجازیب کا بھی ذکر ضرور کیا ہے۔ اس لیے میں نے بھی اسی روش کو اختیار کیا کہ میں جو سالک ہیں انہیں بھی بیان کرتا ہوں اور جو مجذوب ہیں انہیں بھی بیان کرتا ہوں، کیونکہ سالک اور مجذوب دونوں جو ہیں یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آئیے، جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے، سب سے پہلے ہم گفتگو جو کرتے ہیں وہ گفتگو ہم نام پہ کرتے ہیں۔ تو نام جو ہے، سب سے پہلا لفظ سائیں۔ یہ لفظ سائیں جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ اس کو مختلف علاقوں میں اس کے مختلف معنی ہے۔ اس کا معنی خدا بھی ہے، اس کا معنی رب بھی ہے، اس کا معنی داتا بھی ہے، اس کا معنی شوہر بھی ہے، اس کا معنی عارف کامل ہے، اس کا معنی گدھا و فقیر بھی۔ لیکن جب آپ پاکستان پنجاب کے اندر لفظ سائیں استعمال کرتے ہیں تو وہاں اس کا معنی مینٹل ہوتا ہے، پاگل، وہ چھڈو جی یہ سائیں ہے۔ تو پنجاب میں اس کا استعمال دوسرے معنی میں ہے۔ لیکن اگر آپ سندھ میں چلے جائیں تو وہاں سندھ میں لفظ سائیں کا استعمال جو ہے وہ آنر ہے، عزت ہے، منڈا سائیں مرشد کو بولتے ہیں، بڑے کو بولتے ہیں، تو وہاں سائیں اچھے معنی میں۔ تو ایک اصول بتا دوں قرآن مجید کا، اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا لفظ کہ جس کے 2 معنی ہوں، ایک اچھا اور ایک برا، وہ لفظ اللہ اور اس کے رسول کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، رائنا لفظ اچھے معنی بھی رکھتا ہے، اچھا معنی بھی رکھتا ہے اور برا معنی بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جن کی نیتیں اچھی تھی، مسلمان تھے، اللہ نے ان کو منع کر دیا کہ تم نے نبی کو رائنا نہیں کہنا۔ تو اس لیے لفظ سائیں جو ہے وہ اب اللہ کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس لفظ سائیں کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ برے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ پنجاب میں اللہ سائیں نہیں کہہ سکتے، پنجاب کے اندر، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں لفظ سائیں کا معنی اچھا نہیں ہے۔ آپ کا نام کرم الہی، یہ 2 لفظ اور اس کا مجموعہ کرم الہی۔ تو کرم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو کرم کی راہ کے اوپر زبر پڑنا ہے، کرم۔ کرم کا معنی یہ بمعنی کریم بھی ہے، بر وزن فعیل، یعنی کرم کرنے والا، اور کرم کا معنی درگزر، بخشش، فیاضی، یہ معنی اس کا ہوتا ہے۔ اور کرم اس صفت کو بھی کہتے ہیں کہ جو کمینگی کے مقابل میں آتی ہے۔ تو اگر آپ نے راہ کے اوپر جزم پڑھ دی، کرم پڑھا، تو کرم جو کہتے ہیں، کرم کا معنی ہوتا ہے انگور کی بیل، اور شراب کو بھی کرم کہا جاتا ہے۔ تو آپ کرم الہی نہیں کہیں گے، آپ جب پڑھیں گے تو کرم الہی پڑھیں گے، کرم، راہ کے اوپر زبر پڑھنا ہے اور میم جو ہے وہ ساکن ہے۔ اب آ جائیے الہی۔ یہ الہی جو ہے یہ الہ معبود اور یا متکلم کی ہے، الہی کا معنی میرے اللہ۔ تو آپ کا نام کرم الہی کا مطلب ہوا اللہ، میرے اللہ کی بخشش، میرے اللہ کا کرم۔
تو جب آپ کے والد گرامی مہر غلام محمد کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا تو آپ نے فرمایا یہ بچہ میرے اللہ کا کرم ہے، تو نام ہی پڑ گیا کرم الہی، تو یہ نام ہی رکھ دیا گیا میرے اللہ کا کرم۔ تو اس کے بعد کرم الہی آپ نام کے ساتھ اب ارائیں آتا ہے۔ یہ ارائیں کیا ہے؟ جو بات عقل میں آتی ہے، میں نے کافی ریسرچ اس کی پڑھی، وہ یہ ہے کہ عربی کے لفظ الراعی، را الف عین یہ، الراعی کی بگڑی ہوئی شکل یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے جو شکل ہو گئی وہ ارائیں ہے، یہ تحقیق ہے۔ تو کاموں والی سرکار کے آباء و اجداد جو ہیں وہ عربی النسل ہیں، صرف آپ ہی کے نہیں، یہ جتنے بھی ارائیں خاندان کے لوگ ہیں ان ارائیوں کا شجرہ جو ہے وہ جا کر ملتا ہے عربیوں سے۔ وہ عرب کہ جو محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ کے اندر آئے تھے، تو یہ سب آپ کو پتہ ہی کی ہوتا تھا، سندھ کے اندر آئے تھے، ان عربیوں کے ساتھ ارائیوں کا شجرہ نسب جو ہے وہ جا کر ملتا ہے، اور ان لوگوں کا پیشہ جو ہے وہ کھیتی باڑی تھا۔ تو یہ تمام ارائیں انہی کی اولاد ہیں۔ پاکستانی پولیٹیکل سائنٹسٹ اشتیاق احمد کی ریسرچ یہی ہے، اور اکبر شاہ خان نجیب آبادی کا کہنا ہے کہ 92 ہجری میں یہ قوم محمد بن قاسم کے ساتھ آئی تھی۔ دوسری تحقیق جو ایک فرینچ نے کری ہے، فرانس کے پولیٹیکل سائنٹسٹ کرسٹوف، یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ معلوم ہے کون ہوتا ہے؟ یہ جو ذاتوں کے بارے میں، خاندانوں کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ تو یہ جو کرسٹوف ہے فرانس کا، اس نے کہا کہ یہ جو ارائیں قوم ہے، ارائیں یہ بڑا اسپیشلسٹ ہے یہ ایشیا کی قوموں کے بارے میں، یہ کہتا ہے کہ ارائیں سندھ اور ملتان سے پنجاب میں آئے۔ تو اگر یہ سندھ سے پنجاب اور ملتان میں آئے ہیں ارائیں، تو پھر لا محالہ یہ سندھ کے اندر محمد بن قاسم کے ساتھ ہی آئے، کیونکہ اگر اس کی فرینچ کی بات مان لی جائے، فرانسیسی کی بات مان لی جائے، سندھ آئے ہیں تو کویسچن پھر اٹھے گا کہ یہ ارائیں سندھ میں کہاں سے آئے؟ تو سندھ جو تھا، یہ جتنی قومیں ہیں یہ پہلے سندھ میں پہنچی، انڈس، یہاں سے پھر آگے چلی۔ تو یہ ارائیں اگر سندھ میں آئے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ وہ عربی النسل ہیں، محمد بن قاسم ان کے ساتھ آئے تھے اور یہیں پھر رہ گئے، اور ان کی پیشہ جو ہے وہ کھیتی باڑی تھا۔ اور اس کے بعد بلڈ ریسرچ جو ہے ارائیوں کی یہ بتاتی ہے کہ ان کے بلڈ جو ہے وہ یہاں کے اکثر لوگوں کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ارائیں جو ہیں یہ عربی النسل ہے۔ اب ارائیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں، یہ ملتان کے اندر، پنجاب کے اندر، پھر آپ جو آج کے دور کا جو ہندوستان ہے، آج کے دور کے ہندوستان میں جب آپ جائیں تو دہلی کے اندر آپ کو ارائیں نظر آئیں گے، اور وہ اردو بولتے ہیں۔ اب جو پاکستان کی ارائیں ہیں، تحقیق بھی یہی بتاتی ہے، اور وہ بھی تسلیم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا خاندان جو ہے وہ عربی النسل ہے، ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ عرب سے آئے تھے۔ لیکن جو دہلی کے اندر ارائیں رہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم راجپوت ہیں، سوریہ ونش راجپوت جو ہیں، ہمارا شجرہ ان کے ساتھ ملتا ہے۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا شجرہ جو ہے وہ جا کر ملتا ہے جس راجہ نے لاہور کو آباد کیا تھا، اس کے ساتھ جا کر ہمارا شجرہ ملتا ہے۔ لیکن خیر، میری ریسرچ جو ہے وہ تحقیق یہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی ریزن بنی ہو کہ ان لوگوں کو اپنا شجرہ وہاں ملانا پڑ گیا ہو، لیکن ارائیں جتنے ہیں وہ سب کے سب عربی النسل، سنی اور مسلمان، یہ اکثریت تھی شروع کے اندر۔ پیشہ انہوں نے جو اختیار کیا اپنے خون اور پسینے کی، جس کو اصل میں خون اور پسینے کی کمائی کہا جاتا ہے نا، وہ یہ ارائیں لوگ ہیں۔ خون اور پسینے کی کمائی کے ساتھ ان لوگوں نے تم لوگوں کو خوشحال کیا ہے، ارائیوں نے۔ یہ تمہارے پاس جو بریڈ پہنچتی ہے، تمہارے پاس جو سوجی ہے، میدا ہے، تمہارے پاس جو چاول پہنچتے ہیں، تمہارے پاس جو سبزی تازہ فریش پہنچتی ہے، یہ سب اس قوم کی مرہون محنت ہوتی ہے۔ یہ قوم جو ہے وہ محنت کرتی تھی، اور آج آپ کے پاس یہ چیزیں پہنچتی۔ انگریزوں کے دور کے اندر بھی اس قوم نے بڑی ترقی کی، ارائیں قوم نے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انگریزوں نے پنجاب کے اندر جو حکومت کری ہے، تو پنجاب جو ہے وہ ایک سونے کی چڑیا ہے، 4 موسم 4 فصلیں۔ تو کوئی بھی انگریزوں نے جگہ آباد کرنا ہوتی تو آباد کرنے کے لیے، آباد کا مطلب، جگہ آباد کرنے کے 2 مطلب ہوتے ہیں، یا تو وہاں مکان بنائے جائیں یا وہاں سبزی اگائی جائے۔ تو جگہ آباد کرنا ہوتی نہر کے کنارے، پانی کے کنارے۔ آج کل تو پانی کے کناروں پہ مکانات لوگ بنانے شروع کر دیا۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہاں زمینیں بنائی جاتی تاکہ فصل جو ہے وہ زیادہ ہو گئے۔ تو ان کو جب آباد کرنا ہوتی تھی تو وہ اسی قوم کو بلاتے تھے، ارائیں قوم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زراعت کے اندر جو تجربہ ارائیں قوم کو ہے وہ کسی اور قوم کو نہیں ہے۔
ایسے خوبصورت طریقے سے، اور فصلوں کے بارے میں زیادہ نالج ان کے پاس ہوتا تھا. ان کو وہ بلاتے اور زمین جو ہے وہ ان کے نام کرتے، کچھ اس کے اندر پرسنٹیج فیصد جو ہے وہ کچھ خود لیتے، ان کو دیتے، اور یہ اس پوری زمین کو جو ہے وہ ارائی آباد کرتے. اس طریقے سے انگریزوں نے ارائی قوم جو ہے ان کو استعمال کیا اور زمینوں کو جو ہے وہ آباد کروایا. تو اس قوم نے ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین کو بڑے بڑے نامور سپوت دیے. اس قوم نے زراعت میں ہی نہیں، تصوف کے اندر بھی اس قوم نے بڑی ترقی کی. بابا بلے شاہ کا نام کون نہیں جانتا؟ جائیے جا کے سکھوں سے پوچھیے بابا بلے شاہ کا کلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. ہندوستان کے دوسرے لوگوں سے پوچھیے، پاکستان کے لوگوں سے پوچھیے. بابا بلے شاہ کو جہاں سے فیض ملا ہے، شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ، میں ان کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، دونوں کے بارے میں. شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ بھی ارائی تھے. تو گویا کہ تصوف کے اندر بھی اور زراعت کے اندر، دونوں کے اندر اس قوم نے اپنا نام جو ہے وہ منوایا. تو سائیں کرم الہی ارائی رحمت اللہ علیہ. تو یہ پنجاب کے اندر جب آپ جائیں تو پنجاب جو ہے، ہندوستان کے اندر جو پنجاب ہے، وہاں بھی میرے لوگ لیکچر کو سنتے ہیں، کافی سارے ہیں. دیپ جی ہیں، ہمارے لال جی ہیں، اور بھی اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ وہاں کافی جگہوں پہ میرا لیکچر جو ہے وہ سنا جاتا ہے. تو پنجاب کے اندر ملیر کوٹلا، سانگڑ اور پٹیالہ، ان کے اندر بھی ارائی قوم جو ہے وہ وہاں موجود ہے. تو حضرت سائیں کرم الہی ارائی کامہ والی سرکار کا شجرہ نسب عرب کی اس قوم سے جا کر ملتا ہے کہ جو الراعی کہلواتے تھے. وہ قوم جو ہے رائی، اس قوم سے ملتا ہے جو سندھ میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سندھ کے اندر جو ہے وہ آئے. حضرت سائیں کرم الہی ارائی المعروف کامہ والی سرکار گجراتی رحمت اللہ علیہ، یہ گجراتی جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ گجرات شہر کے رہنے والے ہیں. تو یہ گجرات کیا ہے؟ گجرات جو ہے یہ آپ کی جائے پیدائش بھی ہے اور آپ کی جائے وصال بھی ہے، اس لیے آپ کو گجراتی کہا جاتا ہے، گجرات کا رہنے والا. یہ جو شہر گجرات ہے نا، ویسے تو انڈیا میں بھی ہے لیکن پاکستان میں بھی ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ضلع ہے، یہ ضلع گجرات. یہ شہر جو پاکستان میں ہے 460 سال قبل مسیح راجہ بچن پال نے آباد کیا تھا اس کو، اور اس کا نام اس نے اپنی بیوی کے نام کے اوپر اودے نگری رکھا تھا، اودے نگری. 35 سال بعد راجہ تو مر گیا. اب رانی اودے جو ہے وہ واپس انڈیا جانا چاہتی ہے، تو گنگا کے قریب اس کا علاقہ تھا، یہ گنگا واپس چلی گئی انڈیا میں، وہاں رہنے لگی. تو رانی کی وفات کے 350 سال بعد رانی گجراں کو یہ علاقہ پسند آ گیا. اب اس نے اس کی مزید تعمیر کی تو نام ہو گیا گجرا نگری. پھر دور آ گیا اکبر بادشاہ کا. اکبر بادشاہ کا جب دور آیا، یہ رستہ، یہ گجرات جو شہر ہے ضلع گجرات، یہ پھر گزرگاہ بن گیا قافلوں کی. یہاں قافلے ٹھہرتے، قافلے جو ہے وہ رکتے گزرتے، گزرگاہ بن گیا. تو یہاں ایک قلعے کی ضرورت پڑ گئی. تو مغلی حکومت جو ہے آرڈر دیا کہ بھئی جو قوم بھی یہاں قلعہ تعمیر کرے گی اور ہماری مدد کرے گی، ہم اس شہر کا نام اسی قوم کے نام پہ رکھ دیں گے. تو یہاں گجر لوگ رہتے تھے، گجرا نگری، گجر. گجروں نے 1.5 لاکھ جو ہے اس دور کی کرنسی جو ہے وہ دی. لیکن جب تعمیر کرنے لگے قلعہ تو پیسے کم پڑ گئے. اب آگے جاٹ قوم بڑھی، تو جاٹ قوم نے باقی پیسے دے کر قلعہ جو ہے وہ تعمیر کر دیا، اس کی تعمیر مکمل کر دی. تعمیر مکمل ہوئی تو نام پڑ گیا شہر کا گجر جاٹ. تو اب گجر جاٹ بولنے میں بڑا مشکل ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی آسانی کے لیے جس زبان کو اختیار کرتا ہے اس کا تلفظ اپنی آسانی کے لیے بناتا ہے. تو گجر جاٹ جو ہے یہ بعد میں گجرات بن گیا. اب بات سمجھ میں آ گئی سائیں کما والے کے ساتھ گجرات گجراتی کیوں لگتا ہے. تو یہ گجرات جو ہے یہ نگری ہے شاہ دولا کی، جسے عبداللہ کہتے ہیں، شاہ دولا کی اور کما والی سرکار کی نگری، اور میرے مرشد سید رضا شاہ گیلانی کی نگری. کامہ والی سرکار عرف کامہ والی سرکار، المعروف کامہ والی سرکار. یہ المعروف اور عرف کیا ہوتا ہے؟ تو سادہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ ہستی عوام میں اس نام سے پہچانی جاتی. المعروف، عرف، یہ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں چونکہ آپ کی خانقاہ میں آپ کے ظاہری دور کے اندر کوے جو ہیں وہ آتے تھے اور آپ ان کو کھلاتے تھے. اس وجہ سے
جو ہے وہ آپ کو کاما والا کہا جانے لگا۔ تو یہ جو کوا ہے نا، اور آپ کووں کو کھلاتے کیا تھے؟ زیادہ تر آپ اپنے کووں کو وہ تربوز ڈالتے تھے، واٹر میلن۔ حیران ہوئے نا آپ؟ تو وہ تربوز جو ہے وہ آپ ڈالا کرتے تھے کووں کو۔ یہ تربوز جو ہے یہ آپ کے مرشد امام شاہ سرکار گیلانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کی بھی خوراک یہی تھی۔ تو یہ جو کوا ہے اس کو عربی میں غراب کہتے ہیں، قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر آیا، غراب کہتے ہیں، اردو میں اس کو کوا کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو کاں اور کاگا کہتے ہیں۔ تو کوے کا ذکر قرآن میں آیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 اور 6 پارہ ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ تو غراب کوے کو کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں کوے کا ذکر آ گیا۔ یہ قرآن مجید میں کوے کا ذکر کیوں آیا؟ قابیل نے جب آدم علیہ السلام کے بیٹے کو مار دیا، حابیل کو قتل کیا، اب اس کی لاش کو کندھے پہ اٹھاتے اٹھاتے پھر رہا ہے، تفسیر روح البیان۔ لاش کو قابیل جو ہے وہ لاش کو اٹھا کے چل رہا ہے، میں کروں تو کروں کیا؟ اس نے پتھر مار کے سر کچل دیا اور مار دیا، تو پھر رہا ہے کہ میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے کو کوے کی شکل میں بھیجا۔ تو امام طبری نے جو نقل کیا ہے وہ سن لیجئے۔ وہ کیا کیا کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، چونچے مار کے مار دیا۔ جب وہ مر گیا تو اب وہ اپنی چونچ کے ساتھ زمین کو کرے دینے لگا۔ زمین کریب کے اس نے اتنا گڑا بنا دیا کہ جتنا گڑے میں وہ کوا آ جاتا ہے۔ تو قابیل جو ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو جب اس نے ڈالا اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ تو اب سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، زمین کو کرے دے، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ دکھائے کہ کیسے چھپاتے ہیں بھائی کی لاش کو۔ تو گویا کہ قبر بنانا یہ الہامی دین ہے، یہ الہامی سبق ہے، اور قبر بنانے میں ہمیں جو رہنمائی کی ہے وہ کوے نے کی ہے، اور کوا کالا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب تم سبق سیکھ رہے ہو تو پھر رنگوں کو مت دیکھا کرو، ذاتوں کو مت دیکھا کرو، نسلوں کو، ان چیزوں کو نہ دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو کہ چیز سکھانے والا چیز صحیح سکھا رہا کہ نہیں سکھا رہا۔ تو جتنے مسلمان ہیں سب لوگوں کو قبر بنانا جو سکھایا گیا ہے وہ ایک کوے کے ذریعے سے سکھایا گیا، تو کوے نے آ کے سکھایا۔ تو صحیح کاموں والی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فرشتے کوے کی شکل میں دنیا میں آ چکے ہیں، زمین کے اوپر آئے ہیں۔ یہ کوا انسان بہت کم پالتا ہے، شروع میں تو پالتے ہی نہیں تھے، آج کل کوے کو پالنا شروع کیا۔ تو کوے کی طرف جب دھیان گیا تو اس کوے کے اوپر جو ریسرچ کی گئی، تحقیق کی گئی، یونیورسٹی آف آکسفورڈ انگلینڈ نے 2007 میں کی، کوے کی دم کے اوپر ایک چھوٹا سا کیمرہ جو ہے وہ باندھ دیا۔ تو آج کل کیمرے جو ہیں ہمارے ذہن میں تو بڑے بڑے کیمرے ہیں، بہت چھوٹے کیمرے، اتنا چھوٹا کیمرہ آ گیا ہے کہ آپ نارملی دیکھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کیمرہ لگا ہوا کہ نہیں۔ ہم جو امریکہ میں تقریر کرتے ہیں، بڑی بڑی مساجد جو ہیں جہاں ڈاؤٹ ہوتا ہے FBI کو، وہ بگ لگا جاتی ہے، اس کو بگ کہتے ہیں، وہ ایک پورا کیمرہ ہوتا ہے، وہ بگ لگا کے چلے جاتے ہیں اور ہماری پوری تقریر جو ہے وہ وہاں بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کو چھوڑیے، آپ اپنے آئی فون کو دیکھیے، اپنے سیمسنگ کے فون کو دیکھیے، کتنا چھوٹا کیمرہ ہے، بالکل معمولی سا کیمرہ ہے۔ تو اس لیے وہ کیمرہ جو ہے وہ دم پہ لگا دیا گیا۔ اب اس کے ساتھ چیک کر رہے ہیں کہ یہ کوا جاتا کہاں ہے، کھاتا کیا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی لائف کے اوپر ریسرچ 2007 میں شروع ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کوا جو ہے یہ چلاک ہوتا ہے، یہ ذہین ہے، یہ پہچان رکھتا ہے بندوں کی۔ تو مختلف اداروں نے بھی اس کی تحقیق کی، پتہ چلا کہ اس کو 5 سے لے کے 6 تک گنتی آتی ہے۔ BBC نے بھی اس کے اوپر ریسرچ کری، کوے کو 5 سے 6 تک گنتی آتی، اور اس کی عمر جو ہے وہ عام طور پر 20 سال ہوتی ہے، اور 30 سال تک ہو جاتی ہے، کچھ کووں کی 30 سال تک ہوتی۔ اور یہ کوے ایسے اینیمل ہیں، آپ کہیں گے کہ کوے کو اینیمل کیوں کہنے؟ اصل میں اینیمل جو ہے یہ لفظ لیٹن زبان سے لیا گیا ہے۔ تو لیٹن کے اندر ترجمہ ہوتا تھا ہیونگ بریتھ، تو جو بھی سانس جو ہے وہ لیتا ہے، جس کے یہ لنگز ہیں، وہ جو سانس لیتا ہے اس کو اینیمل ہی کہتے ہیں۔ تو یہ پرندے بھی اینیمل میں آتے ہیں، جانور بھی اینیمل میں آتے ہیں، ہم بھی اینیمل میں ہی آتے ہیں۔ ہم نے کبھی منطق پڑھی ہو تو حیوان ناطق کہتے ہیں انسان کو۔ اچھا، تو یہ ایسا اینیمل ہے کہ سب کچھ کھا لیتا ہے، اور کچھ ایسے کوے ہیں کہ جو فوڈ کو جمع کرتے ہیں، اور یہ بندے کی پہچان رکھتا ہے، اچھا بندہ کون سا، برا بندہ کون سا۔ کوے کو یہ پتا ہوتا ہے اچھا بندہ کون سا، برا بندہ کون سا۔ آئرش میتھالوجی ہے کہ ان کی جنگ کی دیوی کے ساتھ کوے رہتے ہیں، یعنی جب جنگ ہوتی ہے تو کوے ساتھ رہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے،
کوے کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں لڑائی ہوگی وہاں گوشت ملے گا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ بندوق کا فائر کرتے ہیں تو فائر کی آواز پہ کوے بھاگتے ہیں, جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جب فائر ہوگا کوئی چیز مرے گی, ہمیں کھانے کو ملے گی. لیکن آئرش نے اس کو بنا دیا کہ یہ جنگ کی دیوی کے ساتھ رہتے. سویڈن میں کہتے ہیں کہ جو آدمی قتل کیا جاتا ہے وہ مرنے کے بعد کوا بن جاتا ہے. یہ سویڈن میں. اور ہندوؤں کا اور کچھ مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے. کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کوا فرنٹ پہ آ کر بولتا ہے, گھر کے فرنٹ پہ آ کر بولتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مہمان نے آنا ہے. تو ایک ہی تصور کے ساتھ جب بار بار ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے تو لوگ اس کو پکا پختہ بنا لیتے. تو آج کل امریکہ کے اندر بھی کوے کو پٹ بنایا گیا, یعنی گھروں میں پالتے. ریون ڈانیل والتھر جو ہے, اس نے کووں کو رکھ کے پالا ہے, گھروں میں کوے رکھتا ہے. اور ڈانیل والتھر کے کوے جو ہیں وہ پیانو بھی بجاتے ہیں. اور اس کے کوے جو ہیں, یہ جو کوے اس نے پالے, کرو جو ہے, یہ کیا کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھانے کا آرڈر دیتا ہے, وہ وہی چیز اٹھا کر لے کر آتا ہے. کووں کو قیمہ کھلاتا ہے. کووں کے لیے بہت ترین کمرہ اس نے سجا کے رکھا ہوا ہے اور کوے وہاں پالتا ہے. لیکن یہ کووں کو کھلاتا ہے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اس نے کووں کو بیچنا ہے, اس لیے یہ کووں کی خدمت کر رہا ہے. لیکن سائیں کاموں والے جو ہیں وہ کووں کا بزنس نہیں کرتے تھے, آپ ان کو کھلاتے تھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور کووں کا آپ کے پاس رہنا یہ آپ کی ایک کرامت ہے. یہ بات یاد رکھیے. آپ کے پاس کوے آتے, یہ کوے لوگوں سے بھاگتے ہیں لیکن آپ کے پاس آتے تھے. کوئی سر پہ بیٹھ جاتا, کوئی شولڈر پہ بیٹھ جاتا, ہاتھ پہ بیٹھ جاتا, اور آپ جو ہے وہ کووں کو چیزیں ڈالتے اور کوے کھاتے. سائیں کاموں والے رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت, آپ کے پاس کوے آتے اور بیٹھتے, آپ ان کو تربوز کھلایا کرتے تھے, ڈال دیتے, وہ کھاتے. تو ڈانیل والتھر جو ہے وہ جو کوے کو پال رہا ہے وہ بطور پیٹ, یہ پالنا اور ہوتا ہے, اور خود بہت جانور کا پاس آ جانا, پرندے کا پاس آ جانا یہ اور ہے. شیر بندے کو کھانے آتا ہے اور اگر آپ کا سامان پہنچانے آ جائے تو یہ کرامت ہے. ہرن دیکھ کر بھاگ جاتا ہے لیکن ابو مدین مغربی کو دودھ پلانے آ جائے تو یہ کرامت ہے. اژدہا نکل جاتا ہے, بہت موٹا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ آپ کے جسم کے ساتھ لگ کے آپ کو گرمی پہنچانے آ جائے تو یہ کرامت ہوتی ہے. کوے بھاگتے ہیں اور اگر دوست بنانے آ جائے تو پھر کرامت ہے. تو کوا جو ہے یہ مجذوب ولی کو پہچانتا ہے. وہ اچھے کی پہچان رکھتا ہے, وہ برے کی پہچان رکھتا ہے. تو کوا تو پہچان گیا کہ یہ ولی کامل ہے, اچھا ہے. افسوس کہ انسان آج بھی ولیوں کی دشمنی کرتا ہے, سائیں کاموں والے کی تعریف نہیں کرتا, بلکہ اس مجذوب پر اعتراض کرتا ہے کہ جو چیزیں سالک کی ہیں وہ مجذوب پہ فٹ کرنا چاہتا ہے. سائیں کاموں والا اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, تو اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا, اور جب دوست بنا لیتا ہے تو پھر اس کو جاہل رہنے نہیں دیتا, اسے تعلیم پہلے دلواتا ہے. اب ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سائیں کاموں والا رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں سے حاصل کی؟ تو یہ گجرات کی سرزمین ہے نا, بڑی زرخیز زمین ہے. اس زمین نے ہر شعبہ میں پاکستان کو بڑے بڑے لوگ دیے. گجرات میں ارائی فیملی کافی ہے, اور یہ عربی النسل قوم زراعت کے پیشے کو بخوبی جانتی. اس فیملی کا ایک درویش صفت انسان مہر غلام محمد اور ان کی زوجہ محترمہ بی بی مائی بھولن یا بھولا, اللہ کا بڑا کرم, اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائی, بچے دیے ان کو, اور زمین بھی ان کی تھی. تو آدمی کے پاس پرانے زمانے میں تھوڑی سی دولت, بہت ساری قناعت, بہت کچھ ہے. آج کل یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. پرانے دور میں کیا ہوتا تھا, میں نے دیکھا کوئی ریڑھی والا ہے, وہ تھوڑا سا سامان لے کے آتا تھا, 9 بجے بک گیا, 9 بجے چلا گیا, 8 بجے بک گیا, 8 بجے چلا گیا, دوبارہ نہیں لائے گا. اور وہ کوئی دال چاول بیچنے والا ہے, آیا 2 گھنٹے میں بک گئے, واپس چلا گیا, دوبارہ نہیں آئے گا. چنے بیچنے والا ہے, ایک ہی بیچ کا ہے, چاہے وہ آدھے گھنٹے میں بک گیا, دوسرا نہیں لائے. قناعت تھی. آج کل تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ بک رہی ہے تو اب 24 گھنٹے, کاش کے دن کے اندر جو ہے وہ 48 گھنٹے ہوتے تو بھی ہم سامان بار بار بیچتے ہیں, کیونکہ اب قناعت نہیں رہی. تو قناعت جب نہیں رہتی تو پھر چیزیں کم پڑنے لگ جاتی. تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بڑا کچھ تھا, گھر چل رہا ہے ایسے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا عطا فرما دیا. اللہ اکبر جل شان. بھائی غلام محمد, جب آپ اللہ تعالیٰ استغفار کرتے ہو, عبادت کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کے نام پہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے.
تو مہر غلام محمد کی عادت یہ تھی، وہ اپنی زمین میں سے عشر ضرور دیتے تھے، پیسے ہوتے تو زکوٰۃ دیتے، فصل ہوتی تو عشر دیتے، تو اللہ تعالیٰ پھر رزق میں برکت ڈالتا. تو مہر پر اللہ کی مہر ہو گئی. اپریل کا مہینہ ہے، اپریل 1838، آج 2015 سے 177 سال قبل اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو ایک اور بیٹا عطا فرما دیا. بیٹا عطا فرمایا تب مہر غلام محمد مرحوم گجرات کی گلی، کانیا والی گلی جسے کہتے ہیں، وہاں رہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بیٹا جب عطا فرمایا بڑے خوش ہوئے، بیٹے کو چوما تو پنجابی زبان سے کہندے نے میرے رب دا میرے تے کرم ہو گیا، میرے رب دا میرے تے کرم ہو گیا. یہ میرے رب دا کرم ہے کہ انہیں مجھے اتنے بیٹے دیے اور پھر مجھے بیٹا عطا فرما دیا، میرے رب کا کرم ہے. تو نام ہی رکھ دیا کرم الہی، میرے اللہ کا کرم. اللہ اکبر جل شان. تو اس خاندان کے اندر کام یہی تھا، کھیتی باڑی. اس دور میں کیا ہوتا تھا، پرانے دور کے اندر بچہ وہی کام کرتا تھا جو ماں باپ کا، جو باپ کا کام ہے، زیادہ تر وہ اسی کام کو سیکھتا تھا. تو کھیتی باڑی چل رہی تھی تو باقی بھائی تو کام کر رہے ہیں، باپ کا ہاتھ بٹھا رہے ہیں، گھر کا خرچہ چل رہا ہے. کہا چلو اس بیٹے کو تھوڑا سا پڑھا دیتے. بچے کو داخل کروا دی، قاعدہ پڑھا، پہلا پارا پڑھا، بچہ پڑھ رہا ہے، بڑا ہوا. کچھ اسکول کی بھی تعلیم دلوا رہے ہیں آج تک، لکھنا پڑا. اس دور میں جو مدرسہ میں جاتا تھا وہیں سب کچھ لکھنا بھی اسے وہیں سکھایا جاتا تھا. میاں منشا آپ کے استاد بنے. بعض نے میاں نتھا کہا ہے، ہو سکتا ہے کہ لکھنے میں کوئی پرابلم ہوگی ہو. میاں منشا رحمۃ اللہ علیہ، جی ہمارے بچے کو میاں جی آپ پڑھا دیے. اس دور میں مولوی کو میاں کہا کرتے تھے، میاں جی آپ ہمارے بچے کو پڑھا دیجیے. کہ ٹھیک ہے. اب بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو چننا ہوتا ہے نا، ایک بات یاد رکھ لیجیے، وہ شروع میں وہی ابتدائی کام تھوڑے تھوڑے کرنے لگ جاتا ہے. جس نے بڑے ہو کے وہ کام بڑے پیمانے پہ کرنا ہوتا ہے. اب میاں منشا خود جو ہے وہ مجاور ہے، وہ خود اولیاء کے دیوانے ہیں، وہ خود اولیاء سے محبت پیار کرنے والے ہیں. تو جیسا استاد ہوگا وہ چیز کنورٹ ہو جاتی ہے شاگرد کے اندر، جیسا پیر ہوتا ہے وہ چیز کنورٹ ہو جاتی ہے مرید کے اندر. تو یہ بات آپ یاد رکھ لیجیے، جیسے آپ ہوں گے آپ کے چاہنے والے ویسے بنتے جائیں گے. اس بات کو بیان کیا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کی زبان سے ادا کیا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد سے یہ پوچھا کہ یہ جو مرید کھڑے ہوئے ہیں، یہ صوفی، یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کا پیر بھی دنیا دار ہے، اس کا اثر ان مریدوں میں آ گیا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر شیخ جھوٹ بولتا ہوگا تو اس کے چاہنے والے ٹکا کے جھوٹ بولیں گے. اگر وہ بے نمازی خود ہوگا اس کے چاہنے والے بھی ٹکا کے بے نمازی ہوں گے. تو سائیں کاموں والا رحمۃ اللہ علیہ کو جو استاد مل گیا، استاد خود دیوانہ ہے ولیوں کا. اب اس نے بچے کو تصوف سکھانا شروع کر دی، بچے کو اولیاء کی محبت سکھانا شروع کر دی، اپنے شاگرد کو آل رسول، اولاد رسول، آل نبی، ان کی محبت سکھانی شروع کر دی. اللہ اکبر جل شان. تو میاں منشا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شاگرد کو نماز پڑھنا سکھائی، اپنے شاگرد کو قرآن پڑھنا سکھایا، اپنے شاگرد کو ابتدائی جو تعلیم ہوتی ہے وہ. تو جب دیکھ لیا کہ اب یہ دین کو سمجھتا ہے، آگے بڑھا ہے. اور اس دور کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا تھا کہ نور الانوار ہی پڑھائی جائے، ضروری یہ ہوتا تھا کہ بچے کو اخلاقیات پڑھا دی جائے، وہ قرآن پڑھ سکے، مسائل کو جان سکے. 16 سال تک سائیں کرم الہی رحمت اللہ علیہ میاں منشا کے ساتھ رہے. بڑا عرصہ ہے یہ. اور یہ 16 سال تک آپ نے بچے کے من کے اندر محبت جو ہے وہ بٹھا دی ولیوں کی. 16 سال جب آپ کی عمر ہوئی، میاں تو دنیا سے چلے گئے، 16 سال آپ کی عمر ہوئی، آپ کو بڑی سخت بیماری لاحق ہو گئی. اس بیماری نے کیا کیا کہ جسم کو بالکل سکھا دیا، ہڈیاں نظر آنے لگی. والدہ ماں تو پریشان ہوگی. آپ ماں اور باپ تو یہ ہوتا، باپ ذرا کم ہے، ماں زائد ہے. بچے کو تھوڑی سی درد ہونے لگ جائے ساری رات کھڑے گزار دیتی ہے. ایک مرتبہ میرے کان میں درد ہوئی، مجھے یاد ہے اچھی طرح، میری والدہ محترمہ ساری رات انہوں نے وہاں کھڑے گزار دی چارپائی کے پاس. تو سائیں کاموں والے رحمت اللہ کی ماں وہ پریشان ہوگی، میں کروں تو کیا کروں؟ اس طبیب کے پاس جا، اس طبیب کے پاس جا، اس طبیب کے پاس جا. جس نے جہاں بتایا وہاں گئی، لیکن بیٹے کو شفا نہیں آتا. یہ بیٹا بیمار نہیں ہوا، یہ تو اب طبیب بننے والا ہے. وہ مشکل جب لاحق ہوئی تو کسی نے کہا بی بی جی پریشان کیوں ہوتے ہو؟
آپ اپنے بیٹے کو وہ چنڈالہ شریف لے جاؤ امام شاہ سرکار کے پاس. لگی یہ امام شاہ سرکار کون ہے؟ کہا یہ غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، جاؤ اپنے بیٹے کو لے کے جاؤ، تیرا بیٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے گا. ماں کو تو چاہیے تھا بہانہ، کہیں سے پہلے دوسرے بیٹے کو کہا اٹھا کرم الہی کو اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کر گجرات سے پیدل چلے، بھمبر کی نالی کو کراس کرتے ہوئے امام شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، چنڈالہ شریف. اب یہاں ذرا آپ کو روکنا چاہوں گا. دیکھو سائیں کامہ والا رحمت اللہ کا نام تو آپ نے جانا، لیکن اکثر لوگ امام شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ سے واقف نہیں، تو تھوڑی دیر رکوا لوں آپ کو. بس پیر کے مرتبے کو تو سمجھ آؤ. یہ امام شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ جو ہیں، ان کے آباء و اجداد بغداد میں رہا کرتے تھے، اور یہ غوث پاک کی خالص نسل. بغداد سے عبد القادر گیلانی ثانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، پیر کوٹ شریف کے اندر انہوں نے قیام فرمایا. وہاں ان سے عبد القادر گیلانی ثانی رحمت اللہ علیہ، ان سے جو ہے وہ نسل چلی. ان سے جو نسل چلی ہے، اسی خاندان کے عقیدت مند اور مرید بنے پیر پگھاڑا کے آباء و اجداد، اور آج بھی اسی خاندان سے عقیدت رکھتے ہیں پیر پگھاڑا کی فیملی. تو یہ خاندان آگے چلتا رہا. یہ پیر کوٹ شریف میں آپ کا مزار شریف ہے، وہاں جھنگ سائڈ پہ جب آپ جائیں گے. ان کی نسل سے امام شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ، امام شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ تصوف تو فیملی جو آ رہی ہوتی ہے نا، اس کے اندر کسی ایک آدھ نے ہی تصوف کی رخ کو اختیار کرنا ہوتا ہے، سارے نہیں اختیار کر پاتے، ایک آدھ نے ہی نکلنا ہوتا ہے. تو امام شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کو وہ تصوف ملا. آپ چلے کاٹتے، یہ دریائے چناب جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں جھنگ کے قریب سے بھی گزرتا ہے. اس کے اندر امام شاہ سرکار رحمت اللہ سائیں کامہ والے کے جو پیر و مرشد ہیں، امام شاہ گیلانی، آپ جو ہیں وہ چلے اس میں کاٹتے. مجاہدات آپ نے کیے، منہ تو قبل انت منہ تو کلندری سلسلہ پھر جو ہے وہ آپ کو عطا ہوا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے سب کچھ اپنے بیٹے سید سرور شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا. تو اپنے بیٹے کو اپنا جانشین وہاں بنا کر ساری چیزیں پیر کوٹ میں اس کے حوالے کر کے آپ نے فرمایا بیٹے میری ڈیوٹی جو ہے وہ گجرات میں لگی ہے اور مجھے اب جانا ہے، یہ سب کچھ اب تو سنبھالے گا. تو آپ وہاں پیر کوٹ چھوڑ کر امام شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ گجرات میں چنڈالہ شریف میں آ کر آپ نے ڈیرا لگا لیا. جہاں جب ڈیرا لگایا، ایک مرتبہ سید سرور شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے ابا حضور کو ملنے کے لیے آئے. جب ملنے کے لیے آئے تو ابھی بھمبر نالی کے بیچ میں ہی پہنچے. یہ بات جو سمجھیں گے وہ لوگ سمجھیں گے کہ جنہوں نے گجرات کو دیکھا ہے. بھمبر نالی کے بیچ میں ہی پہنچے کہ امام شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوڑتے ہوئے وہاں آئے. آپ نے بھمبر نالی کے بیچ میں ہی، آپ کو وہ کہتے ہیں اس کو نالی ہے وہ دریا کے جتنا ہے، وہیں آپ نے جا کر ان کو پکڑ لیا، سینے سے لگایا، بھینچا اور فرمانے لگے بیٹے تم نے نہیں یہاں آنا، جاؤ واپس چلے جاؤ، تیرا مقام وہی ہے. اسی پاؤں واپس چلے اور آپ واپس وہاں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی. اس بیٹی کا نکاح جو ہے وہ سید شفیع شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ سے کیا. تو سید شفیع شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے امام رضا شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ. پیر بودیاں والی سرکار. تو امام شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کا فیض جو ہے وہ پھر ظاہر ہوا سید رضا شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کی صورت کے اندر. آپ پیر کوٹ میں رہا کرتے، اپنے والد گرامی کی بڑی خدمت کرتے، قرآن بھی پڑھا، حدیث پڑھی، اور یہ کم لوگ جانتے ہیں سید رضا شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ. آپ ذرا سمجھ لیجئے نا امام شاہ سرکار کو تھوڑا سا، پھر آپ کو سائیں کامہ والے سمجھ میں آ جائیں گے. بھائی مرشد کا بڑا اعلیٰ مقام ہوتا ہے. تو امام شاہ سرکار کے مقام کو سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ جن کا فیض موجودہ دور میں گجرات کے عوام جانتی ہیں، سید رضا شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ عالم فاضل تھے، کسی کو ظاہر نہیں کرتے تھے اور خود عالم فاضل تھے. ادیب، عربی، منشی فاضل، سندوں کے لحاظ سے تو یہ بھی تھا، باقی کیا کچھ تھا کوئی آدمی جانتا ہی نہیں. تو سید رضا شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے پاؤں داب رہے ہیں ایک دن. تو والد گرامی نے فرمایا بیٹے اگر تو داڑھی رکھ لے گا نا، تو داڑھی رکھنے کے بعد ابھی چھوٹی چھوٹی ہوتا نا جوانی کے اندر آدمی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو آج کل تو ویسے ہی آسان ہو گیا ہے. تو داڑھی جو ہے وہ سید رضا شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ سے آپ کے ابا حضور کہنے لگے بیٹے تو داڑھی رکھ لو گے نا، اللہ تعالیٰ تجھے بہت فیض عطا فرمائے گا. اور تصوف جو ہے
وہ جو جو تیرے پڑنانا سے چلتا آ رہا ہے وہ فیض تمہیں ملے گا. اس وقت وہ موڈ میں تھے، بات کر گئے. والد گرامی کا وصال ہو گیا، ملتان سے جنگ آ گیا. جنگ سے پھر آپ پیر کوٹ تشریف لے جایا کرتے سید رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے جد اعلیٰ سید عبد القادر گیلانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ پہ جاتے، فاتحہ پڑھتے. کئی روز وہاں جنگ سے آپ نے روز جانا، روز آنا، روز جانا. ایک دفعہ آپ وہاں چلا بیٹھ گئے، بیٹھے تو آپ کو حکم ہوا کہ تم گجرات چلے جاؤ. یہ ذرا میری بات سن لیجئے، یہ بہت ضروری تھا آپ کو بتانا مجھے، کیونکہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا بالکل. تو سائیں کامہ والے سے فیض لینا ہے تو ذرا مرشد کو جان لو، مرشد کے گھرانے کو جان لو. امام شاہ سرکار کو بھی حکم ہوا تھا عبد القادر گیلانی ثانی کی وجہ سے کی طرف سے کہ جاؤ گجرات جا کے ڈیرا لگاؤ. پھر ان کے آگے نواسے کو یہ پڑنانا لگتے ہیں. پھر حکم ہو رہا ہے آج جاؤ وہاں پہنچو تم واپس. تو سید رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ وہاں سے چلے اور اپنے پڑنانا سید امام شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے در پر پہنچے، چنڈالہ شریف. کوئی سائیں کاموں والا سمجھ آ رہا ہے؟ تو امام رضا شاہ سید رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب امام شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچے تو وہاں سے آپ کو مجاہدات کا حکم ہو گیا. حکم ہوا، آپ نے مجاہدے کرنے شروع کیے. اب مجاہدے کیا ہوتے تھے؟ شدید گرمی کے اندر آپ نے اون کا کپڑا پہنا ہے، شدید گرمی میں بھمبر نالی کے اندر بیچ میں آپ بیٹھے ہیں، اوپر سے دھوپ چمک رہی ہے اور گرمی شدید ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا کرتے ہیں کہ وہاں آپ اپنے سامنے مچ جلا لیتے اور گرمی. جب آدمی جوان ہوتا ہے نا تو یہ چیز کتنی تنگ کرتی ہے. اب منہ تو قبل انت منہ، تو اب اس کو نفس کو مارنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مچ جلا لی، نفس تو چیخ پڑا. اس کے بعد آپ کو پھر سردیوں کے اندر کیا ہوتا؟ سردیوں کے اندر پتلا باریک کپڑا جو ہے وہ پہنتے، ایک تحمد ہوتا، اوپر ململ کا کرتا پہنتے. کرتا پہن کر گجرات کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ آپ چلتے، ساری رات گزر جاتی. اب ظاہر ہے وہ مولوی تو جو ہیٹر کے اندر کمرے میں بند نفس کی تمام آرزویں پوری کر کے سویا ہوا ہے، اس کو تو یہ ولی اچھا نہیں لگے گا نا. وہ تو یہی کہے گا نا کہ یہ اسلام میں طریقہ نہیں، اس کو نہیں اچھا لگے. لیکن جو اپنے نفس کو مار رہا ہے وہ مولوی کی طرح حجرے میں بند ہو کر بیٹھا ہوا نہیں ہے ہیٹر جلا کر، وہ اس نفس کو مارنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ نفس جو ہے وہ تنگ کرے گا، ڈسٹرب کرے گا. تو اب گلیوں کی سڑکوں پہ سخت شدید سردی کے اندر اللہ اکبر جل شانہ کئی سال تک آپ نے روٹی نہیں کھائی. امام رضا شاہ صاحب کو سمجھ لو گے تو امام شاہ سرکار کی سمجھ آ جائے گی. امام شاہ سرکار کا مرتبہ واضح ہو جائے گا تو سائیں کاموں والے کو فیض وہاں سے ملا ہے. بس میں اس لیے آپ کو تھوڑا سا ذرا پیر کوٹ شریف لے گیا. میں ہٹا نہیں ہوں، ابھی میں نے آپ کو روکا ہے کہ سائیں کاموں والے امام شاہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے 16 سال کی عمر میں، تو پلیز ذرا رک جائیے یہاں. تو امام شاہ سرکار کے بیٹے کی بیٹی کے بیٹے اللہ اکبر جل شانہ کئی سال تک آپ نے کھانا نہیں کھایا. تو کھاتے کیا تھے؟ پانی میں مرچیں اور نمک ڈالی تو تھوڑا سا آٹا ڈال دیا، پی گئے. یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. پیر حسن رضا شاہ جو ہیں یہ سجادہ نشین بھی ہیں، صاحبزادہ ہیں آپ کے بڑے، یہ وہ جو سوئٹزرلینڈ میں ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے چچا نے یہ کہا، میرے چچا نے کہا بھائی اتنے کمزور ہو گئے ہو تو تم دودھ پی لیا کرو، باقی چیزیں نہیں کھاؤ، دودھ پی لیا کرو. تو فرمانے لگے اس نفس کو مارنا ہی تو ہے، تو دودھ تو پھر اور طاقت دے گا. تو بڑا عرصے تک آپ نے یہ سلسلہ جو ہے وہ کیا. اللہ اکبر جل شانہ. پھر آپ کو حکم ہوا کہ اولیاء کرام کے دربار پہ جاؤ. آپ بڑی امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ پیدل جایا کرتے. اللہ اکبر جل شانہ. اور اولیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ دوسروں کے پیسے نہیں لیتے، یہ بات یاد رکھیے. ان کا کیا ہوتا ہے سلسلہ؟ خود نہ تو انہوں نے کچھ کھانا ہوتا ہے، نہ انہوں نے کچھ پہننا ہوتا ہے، اور اگر کچھ کرنا ہے تو یہ اپنے پیسوں سے کرتے ہیں، دوسرے سے نہیں لیں گے. تو آپ نے حلال روزی کا ذریعہ کیا بنایا کہ امام رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ لفافے بناتے، ٹوپیاں سیتے، اور اس سے جو آتا وہ خوراک. بچے بھی تو تھے نا آپ کے، تو ان بچوں کی روٹی کو چلانے کے لیے
آپ پھر جو ہیں یہ کام کریں. تو آپ نے شادی بھی کی, سنت ادا کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے, سید غلام علی گیلانی, سید حامد رضا, یہ فرانس میں ہوتے ہیں, یہ سید حسن رضا شاہ گیلانی, یہ سجادہ نشین ہے, یہ آپ کے بڑے بیٹے, اور ایک بیٹی تھی. یہ سارے میرے شاگرد ہیں, میرے پاس پڑھتے رہے. تو امام رضا شاہ رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر جل شانہ, تو آپ کی بہت ساری کرامات ہیں. جب آپ سارے مجاہدات کر لیے, آپ کو آرڈر ہوا کہ سروس موڑ کے اوپر جا کے ڈیرا لگائیے. آپ نے وہاں ایک جگہ چنی, سویڈش کالج کے اس دیوار کے ساتھ وہاں ایک جگہ چنی, فرمان لگے اس جگہ ڈیرا لگانا ہے. تو وہاں اس وقت چھپڑ سا ہوتا تھا, اس کے کنارے پہ آپ بیٹھ گئے, پتہ کیا, پتہ کرواؤ کہ یہ زمین کس کی ہے. اب پتہ چلا یہ فلاں صاحب کی جو ہے وہ زمین ہے. آپ نے فرمایا یہ زمین ہمیں بیچ دو. کہنے لگا نہیں جی نہیں, میں یہ زمین نہیں بیچوں گا. آپ نے فرمایا ہمیں حکم ہے, ہم یہی ڈیرا لگائیں گے اور تم یہ زمین بیچ دو. نہیں نہیں, ہم نہیں بیچیں گے. فرمانے لگا اچھا ٹھیک ہے, ہم تمہارے جواب کا ویٹ کریں گے, کیونکہ فقیر کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرتا نہ حق. فرمانے لگے چونکہ ہمیں یہ حکم ہے اس لیے ہم ہٹ نہیں سکتے, ہم تمہارا ویٹ کریں گے جواب کا 3 دن تک. پھر آگے جو اللہ کو منظور ہوا. تیسرا دن ابھی مکمل نہیں ہوا کہ وہ آدمی آپ کے قدموں پہ خود آ گیا اور آ کے کہنے لگا حضور یہ زمین میں آپ کو فری میں دیتا ہوں. نہیں فری میں نہیں, تو زمین بس دے دے, فری میں نہیں. تو آپ نے وہاں ڈیرا لگایا. تو سید رضا شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ پیر خانہ ہے جو سائیں کامہ والا کا اور سائیں کامہ والا کی فیملی کا. بہت سے رہی فیملی آج بھی ان کی دیوانی ان کے پاس آتے. کیوں؟ اس لیے کہ امام شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کی نشانی سید رضا شاہ گیلانی. اور پھر جب ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ یہ جو سامنے کی زمین ہے اب تو پھر وہ بہت مہنگی ہوگی, کہنے لگے یہ سامنے کی جو زمین ہے یہ بھی ہم نے لینی ہے یا مسجد بنانی ہے. اس مالک نے بھی انکار کر دیا, نہیں زمین نہیں بیچنی, میں مہنگی بیچوں گا. اسے معلوم ہوا کہ یہاں زمین بکنے لگی. فرمانے لگے یہ زمین پہ اللہ کا گھر بنے گا تو اسے کوئی بندہ لے گا ہی نہیں. بڑے بندوں نے کوشش کی کہ وہ زمین لے لیں لیکن وہ زمین نہ لے پائے. اور آج جا کے دیکھ لیجئے یہ میرے مرشد کے منہ سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ یہاں مسجد بنے گی, وہاں شاندار مسجد بنی ہوئی ہے. اور سید حسن رضا شاہ سجادہ نشین جو ہیں انہوں نے ان کی کوششوں سے وہ مسجد بنی. آج بہت بڑی مسجد ہے وہاں. اللہ اکبر جل شانہ. سید رضا شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ نواسے امام شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کے, آپ راتوں کو نکل جاتے باہر. ایک دن سید حسن رضا شاہ پوچھنے لگے, سجادہ نشین صاحبزادے آپ کے جو سوئٹزرلینڈ میں ہیں, وہ پوچھنے لگے, کہنے لگے ابا جی رات کو چھوڑ کے ہمیں چلے جاتے ہو, اب کہاں پھرتے رہتے ہیں, ابا جی ہمیں ڈر لگتا ہے. تو فرمانے لگے بیٹے جس طرح انسانوں کے بچے ہوتے ہیں نا اس طرح جنوں کے بھی بچے ہوتے ہیں, تو ہمیں ان کے پاس جانا ہوتا ہے, انہیں تعلیم دینا ہوتی ہے, تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر باہر جاتے ہیں تو ہماری نظر گھر پر بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ, اس میں کوئی شک نہیں. میری ملاقات سید رضا شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ سے, میں جس دوران سروس اکیڈمی میں پرنسپل تھا اور ان کی مسجد میں خطیب تھا, ہمارے خادم ہوا کرتے تھے خواج دین, بابا خواج دین, وہ میری روٹی لاتے تھے, مسجد کی صفائی کرتے تھے. ایک دن مجھے کہنے لگے آئیے آپ کو ایک ہستی سے ملاتے ہیں. تو میں تو آگے ولیوں کا دیوانہ, میں نے کہا چلیے. تو سروس مسجد سے پیدل ہی چل پڑے, عشاء کی نماز پڑھا کے پیدل چلے تو ڈنڈے مار, یہ نام ہے جگہ کا. وہاں پہنچے تو رات کا ٹائم ہو چکا ہے. جو ہی اندر انٹر ہوئے, داخل ہوئے, تو ایک ہستی جو ہے وہ چارپائی کے اوپر بیٹھے ہیں اور کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں, تولیے کو یوں پکڑتے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ان کے ایک سائیں جی بیٹھے ہوئے. میں جا کر جب میں نے چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی جب خدا یاد آ جائے تو سمجھ جاؤ وہ ولی کامل ہے. میں نے چہرہ دیکھا, میں ان کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا چارپائی پہ. وہ چارپائی پہ جب فرماتے میں نیچے بیٹھ گیا. میں ان کے چہرے کو دیکھتا رہا, خاموش رہا, کوئی بات نہیں کی. وہ سائیں جی بولے کس لیے آئے ہیں بتائیے, آپ کی کیا آرزو ہے. میں نے کہا کوئی آرزو نہیں ہے, میں بس چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ پہلی میری ملاقات تھی سید رضا شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ, جو نشانی ہے امام شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کی. تو میں بیٹھا اور اس کے بعد پھر میرا اتنا دل کھچا, میں بار بار ان کے پاس جو ہے وہ جانے لگا. میں جاتا, ان کی زیارت کرتا, مجھے بڑا سکھ ملتا. پھر مجھے فرمانے لگے تم آیا کرو. میں آتا, کبھی میرا دل کرتا میں رات کو چلا جاتا, میں ان کے ہاتھ چومتا. وہ تخت پر تشریف فرما ہوتے, کبھی میں ان کے پاؤں چوم لیتا. ایک دن میرے چہرے کو پکڑتے ہوئے سید رضا شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے
کہنے لگے مختار شاہ یوں ہاتھ پکڑ، کہنے لگے مولا علی نے تیری محبت میرے دل میں ڈال دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ 11ویں شریف آپ بڑے جو ہے وہ پابندی کے ساتھ 11ویں شریف کا ختم کرتے تھے اور میں اس میں جاتا تھا، اور میں نے ان کا چہرہ مختلف اوقات میں دیکھا ہے۔ لیکن 11ویں شریف کے لیے جب وہ آتے تھے نا کمرے سے نکل کے، تو سٹیج پہ جب بیٹھتے تھے اتنا نورانی چہرہ ہوتا تھا کہ میں کوشش کرتا تھا کہ میں سید رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھ لوں اور ٹکٹکی لگا کے دیکھوں، لیکن میں ان کے چہرے پہ ٹکٹکی نہیں لگا سکتا تھا، مجھے اپنی نظریں نیچے جھکانا پڑتی تھی، بہت زبردست نور آپ کے چہرے پہ آ جاتا تھا۔ لیکن میں نے اور ایک دفعہ میں جمعرات کو رک گیا، میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح مرشد کو، کیونکہ مرشد کلندرانہ تھا آپ کا انداز۔ یقین جانیے میں فجر کی نماز میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ مرشد سید رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے اٹھ کر آپ کلمہ کا ورد کر رہے۔ میری عقیدت ان سے بڑھتی گئی، اور ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں سویا ہوں، میں نے خواب دیکھتا ہوں، میں سبزہ ہی سبزہ ہے، سبزہ ہی سبزہ، اور مرشد ہاتھ میں ڈنڈا انہوں نے لیا، ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا، تہمت پہنا ہوا ہے، اوپر ایک چادر لی ہوئی، آپ چلے جا رہے ہیں، آپ آگے جا رہے ہیں، میں پیچھے ہوں، ادھر بھی فصلیں ہیں، سبزہ ہی سبزہ، سبزہ ہی، اور پگڈنڈی کے اوپر آپ چلتے جا رہے ہیں، تو میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا، پیچھے پیچھے میں چلتا گیا، آپ ایک چارپائی پہ جلوہ فرما ہو گئے، چارپائی پہ آپ بیٹھے تو آپ نے مجھے یوں ایک گلاس دیا، وہ گلاس جو ہے اس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا، لیکن گلاس کو جب ہاتھ لگایا تو گلاس ٹھنڈا تھا، مجھے فرمان لگے اسے پی لو، میں نے اس گلاس کو جب پیا تو ایسے باڈی کے اندر جیسے ایک بجلی جو ہے وہ اندر آ گئی، ایک دم چینجنگ اور تبدیلی آ گئی۔ مرشد مجھ پہ بہت ہی کرم فرمایا کرتے تھے، پھر ایک دن فرمانے لگے کہ آؤ تم جو ہے وہ بیعت کرو، میں نے بیعت کری اور مجھے پھر انہوں نے خلافت عطا فرمائی، بڑا کرم ان کا۔ آپ جب دم کیا کرتے تھے رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ اپنے ہاتھ سے دھاگا کاتا ہوتا تھا، آپ نے چرخہ خود چلاتے تھے، اور چرخہ بھی آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، چرخہ حضرت سید رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، اسی طرح آواز آتی تھی، اس میں سے وہ دھاگا بناتے، وہ دھاگا بنا کے اس کے اوپر دم کر کے دیتے، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ پتھر کے اوپر یوں دم کر کے، وہ بجری جو ہوتی ہے پتھر کے اوپر دم کر کے دیتے، جاؤ جاؤ اس کے وزن کے نیچے رکھ لو اسے، اور کسی کو وہ کوئی پیسہ لے کر آتا تو پیسہ بھی دم کر دیتے۔ مجھے تینوں چیزیں انہوں نے عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہو۔ آپ کے پاس ہر مذہب والے آتے تھے، ہندو، سکھ، عیسائی، سب آتے، سب دم کراتے آتے۔ میں ایک دیوبندی کو بھی جانتا ہوں، اس کے بیٹے کے پورے جسم میں خارش پڑ گئی، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، وہ سربت مسجد کے ساتھ ہی بہت امیر آدمی تھا، تو کسی نے کہا جاؤ امام شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی سید رضا شاہ گیلانی، ان کے پاس جاؤ، جا کے دم کرواؤ۔ تو اب مصیبت تھی، پورے جسم پہ خارش تھی، آنا تو تھا اسے، اب وہ چھوڑ گیا کہ شرک کیا بدعت کیا ختم ہو گیا، بیماری جب ہوئی ہو پھر شرک بدعت کہاں نظر آتا ہے۔ پہنچا وہاں جگہ، آپ نے دم کیا، فرمانے لگے سن تیسرے دن تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ڈھول بجاتے ہوئے آنا ہمارے پاس۔ اس وقت مان گیا، پھر دوبارہ نہیں آیا۔ تو آپ کے پاس ہر ایک آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس امام شاہ سرکار رحمہ اللہ کی نشانی سید رضا شاہ گیلانی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ بڑی نظر رہی مجھ پر، میں پھر امریکہ آ گیا، بات چیت ہوتی رہتی۔ اب جب بیمار ہوئے تو پتہ نہیں کیوں ایک دن بیٹھے بیٹھے دل کیا، حالانکہ میں جاتا تھا نومبر میں جاتا اور کسی مہینے، اسے بیٹھے بیٹھے دل کرا کہ چل بھاگ پاکستان چل۔ میں نے کہا مجھے پاکستان جانا ہے۔ میں گیا تو آگے پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں۔ میں نے ملاقات کی تو مجھے فرمانے لگے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، کہنے لگے مختار شاہ۔ میں کہا جی مرشد۔ کہنے لگے اللہ نے اس بیماری کے اندر میرا رتبہ بڑھا دیا، اور آپ نے خود کو ساری زندگی چھپا کر رکھا، نہ قابلیت بتاتے تھے نہ رتبے بتاتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ مرشد کو اللہ تعالیٰ نے کتب کی سیٹ عطا فرما دی۔ کہنے لگے اللہ نے میرا رتبہ بڑھا دیا، کیونکہ چھوٹی چیز تو کوئی بیان کرے گا نہیں۔ میں نے مرشد کے ہاتھ چوم لی۔ پھر کیا ہوا، ایک ہی ہفتہ گزرا، میں جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں کہ کسی نے بتایا کہ مرشد کا وصال ہوگا۔ جمعے کے بعد میں بھاگا گیا۔ مرشد جو ہے، مرشد کو غسل دیا جا رہا تھا، تو مجھے سب جانتے تھے کہ یہ ان کا خلیفہ ہے۔ میں گیا اندر، اتنا حسین چہرہ، تو غسل ابھی تازہ مکمل ہی ہوا تھا۔ میں نے جا کے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور پاؤں چوما میں نے،
یوں ہاتھ لگا کے ایسے چوم. شاید وہ فرما کے تھے, حالانکہ اتنے علماء, بیچ میں ولی بھی ہوں گے. حکم یہ ہوا کہ جنازہ میں پڑھاؤں گا. اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہو سکتی. سویڈش کالج کے گراؤنڈ کے اندر جنازہ اتارتے نگاہ, بندے ہی بندے. میں نے پھر جنازہ پڑھایا. یہ میرے لیے سب سے بڑی, اور ان کی سسٹر بھی جب دنیا سے گئی تو جنازہ میں نے ہی پڑھایا تھا, تب میں وہیں ہوتا تھا اور مرشد نے میرے پیچھے جنازہ پڑھا. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی. اللہ اکبر جل شانہ. تو آج تک آپ کا فیض جو ہے وہ جاری ہے. تو بتلانے کا مقصد جو ہے وہ آپ کو یہ تھا, ایک تو برکت ہو, اور دوسرا آپ امام شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کو جان لیں. اور جتنے لوگ ہیں وہ گجرات کے ہیں, گجرات سے باہر کے ممالک کے اندر ہیں, تو وہ یہ جانیں کہ سائیں کاموں والا رحمۃ اللہ علیہ کو جس گھرانے سے فیض ملا ہے وہ امام شاہ سرکار رحمہ اللہ, امام شاہ سرکار رحمہ اللہ کے بیٹے سید سرور شاہ کی بیٹی, ان کے بیٹے جو ہیں وہ آگے سید رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہے وہ گھرانہ. تو سائیں کاموں والا رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر جل شانہ, امام شاہ سرکار رحمہ اللہ کے دربار پر حاضر ہو گئے. تو امام شاہ سرکار کی نشانی آج سید رضا شاہ گیلانی, اور ان کے بعد اب سجادہ نشین صاحبزادہ سید حسن رضا شاہ. تو سائیں کاموں والے امام شاہ سرکار کے در پر حاضر ہوئے. اب کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ مجھے یہ تھوڑی سی بات اس لیے کرنا پڑی ہے کہ صرف امام شاہ کہہ کے نکل جاتا تو لوگوں کو پتہ نہ چلتا, لیکن اب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ امام شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آج بھی جاری ہے, وہ سید رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں, اور ان کے بعد ان کے صاحبزادہ سید حسن رضا شاہ مدثر اللہ علیہ. یہ بتلانا تھا اصل میں آپ کو, اس لیے مجھے تھوڑا سا آگے جانا پڑا. سائیں کاموں والے رحمۃ اللہ, 16 سال آپ کی عمر آپ کی والدہ لے کر آپ کو پہنچی. بات کچھ جاتی, یہی میں نے آپ کو رکوایا تھا. تو سائیں کاموں والا جب وہاں پہنچے تو امام شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے دور سے دیکھ لیا. والدہ محترمہ نے آ کر اپنے بیٹے کو ان کے قدموں میں ڈال دی. امام شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ڈنڈا اٹھایا, ڈنڈا اٹھا کے زور سے سائیں کاموں والے کے سر میں مار دیا. سر میں مارا, سر پھٹ گیا, خون نکلنے لگ گیا. ماں چیخی, آپ نے میرے بیٹے کو مارا, آپ نے میرے بیٹے کا خون نکال دیا. فرمانے لگے, تو جب چلی تھی تو ہمیں پتا چل گیا تھا, بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جا تیرا بچہ بچ گیا, ہم نے بیمار خون نکال دیا. بچہ بے ہوش ہو گیا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے, ماں پریشان ہے. آپ نے فرمایا, بی بی بولا جاؤ تم چلی جاؤ, چند دن کے بعد آنا, آپ یہ مکمل شفا یاب ہو جائے گا. تو امام شاہ سرکار کا نام سنا ہوا تھا, اب بیوی آگے سے کیا بولیں گی. آپ واپس آ گئے, اپنے بیٹے کو لے کے واپس آ گئی. سائیں کاموں والے کو چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا, اب سائیں کاموں والے کچھ گھنٹوں کے بعد ہوش میں آئے. امام شاہ سرکار نے فرمایا, ایک ملنگ سے جاؤ, اس کا سر دھلواؤ اور اس کو تربوز کھلاؤ. امام شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کو جو تربوز کھلوائے جا رہے ہیں, یہ تربوز کیوں کھلوایا گیا؟ بلکہ آپ کے لنگر کی بڑی چیز ہی تربوز تھے, واٹر میلن. کیوں؟ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اولیاء کرام کا جو علم ہے یہ الہامی ہوتا ہے. اگر وہ سچا ولی ہے, اس کے فیصلے الہامی ہوتے ہیں. آج کل تربوز نے سائنٹسٹ کو, جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ہیلتھ کے, سب کو حیران کر رکھا ہے. تربوز نے واٹر میلن کے اوپر ریسرچ پہ ریسرچ ہو رہی. ہیلتھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس کے اندر سٹرولین ہوتی ہے. سٹرولین 250 ملی گرام اس کے اندر ہے. ایک کپ اگر آپ تربوز لیں گے, 1 کپ میں ڈالیں گے تو 250 ملی گرام سٹرولین اس کے اندر ہے. یہ سٹرولین جو ہے یہ کنورٹ ہوتا ہے آرجنین کے اندر. اور آرجنین کیا کرتا ہے؟ آرجنین جو ہے وہ تمہاری جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اس کی سپیڈ کو فاسٹ کرتا ہے. اور جب آپ کا خون جو ہے وہ صحیح طریقے سے جائے گا تو آپ کا دل بھی ٹھیک رہے گا, آپ کی باڈی بھی ٹھیک رہے گی. آپ سمجھے ہو کہ امام شاہ سرکار رحمت اللہ کے خانقاہ کا لنگر جو تھا وہ واٹر میلن کیوں ہے؟ ان کا علم الہامی ہوتا ہے. ہم حجروں میں بیٹھ کے روٹیاں 3 ٹائم کھانے والے اولیاء کرام کے مقام کو کیا سمجھ پائیں گے؟ تو آپ جو ہیں فرمایا کرمو کہتے تھے, کرم الہی, کرمو کو واٹر میلن کھلاؤ. اور جب دیا تو اس میں طاقت بحال ہوئے. کچھ روز طاقت بحال کرنے میں گزر گئی, پھر آپ نے اپنے پاس بٹھایا.
سائیں کرم الہی تو پہلے ہی اولیاء کے دیوانے تھے، 16 سال سے تربیت لی تھی، استاد نے ولیوں کا ادب ہی تو سکھایا تھا، پاس بیٹھ گئے، دل کو قبضے میں کر لیا، تعلیم دینے لگ گیا۔ اب تصوف کی تعلیم جب دینے لگے تو چند دنوں کے بعد ماں جی امام شاہ سرکار کے در پہ چنڈالہ شریف آ گئی۔ اب بچے کو تندرست دیکھا اور ذکر میں مشغول دیکھا تو کہنے لگی چلو بیٹا آؤ گھر چلیں، آپ واپس چلتے ہیں، تو ٹھیک ہو گیا ہے؟ تو سائیں کاموں والے رحمۃ اللہ خود بولے، کہنے لگے ماں مجھے یہاں سے نہیں جانا، مجھے یہاں اور رہنا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ سرکار کا فیض ہے۔ اب فیض لینا شروع کیا اور آپ کا سلسلہ کلندرانہ کلندری سلسلے میں باعث ہو گئے۔ امام شاہ سرکار، سائیں کاموں والا اور میرے مرشد سید رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ، یہ مرید نہیں ملنگ بناتے تھے، ان کے ملنگ ہوتے تھے۔ ہفتے دن ہفتے بنے، ہفتے مہینے بنے، اور مہینے جو ہیں وہ سال بن گئے۔ ماں کبھی آتی مل کے چلی جاتی، ایک روز آئی تو ضد کر کے بیٹھ گئی، مجھے بیٹا مکمل طور پر یہاں سے لے جانا ہے۔ امام شاہ سرکار بولے، کہنے لگے کیوں لے جانا ہے؟ میں اس کی شادی کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، شادی اس کی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا شادی اس کی ہو گئی، اب اسے تو چھوڑ دے، میری بات مان، یہ بیٹا تیرے لیے جنت کا سبب بنے گا، یہ بیٹا اللہ کے نام پہ چھوڑ دے۔ ماں کو کچھ سمجھ میں آ گیا۔ ماں نے پیر امام شاہ سرکار رحمۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا، امام شاہ سرکار میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں نے یہ بیٹا اللہ کے نام پہ دیا اور آپ کی بارگاہ میں رہے گا، میں نے اپنے سارے حقوق اس پہ معاف کر دیے۔ ولی جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کے حقوق کو ختم نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھنا۔ تو آپ خود ماں نے کہا میں اپنے سارے حقوق معاف کیے، یہ آپ کے در پہ رہے، اب جو چاہیں آپ اس سے کام لیں۔ ماں جب یہ کہہ کے چل پڑی، اب تربیت شروع ہو گئی۔ پیر جو ہوتا ہے وہ نفس کو پہلے مارتا ہے، اور یہاں پیر مرید کی جیب کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور مریدوں سے یہ کہتا ہے پیسے کماؤ، چاہے تمہارے ہوٹل ہیں اور تم سور بیچ رہے ہو، جو کر رہے ہو وہ اس کو کوئی زیادہ برابر دھیان نہیں دے رہا۔ اور پیر وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے دھیان دیتا ہے تو کماتا کیا ہے۔ یہ چیزیں یاد کر لو، یہ چیزیں اگر تمہیں کسی میں نظر نہیں آ رہی چھوڑ دو اسے۔ جو آدمی تمہارے کاروبار کو کمائے جاؤ، پیسے کماؤ، جتنے سب سے زیادہ پیسے لے لو چاہے جہاں سے بھی آتے ہیں، تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس بندے میں کوئی خرابی ہے۔ آپ نے کہا چل کرم الہی، کرمو کہا کرتے تھے، کرمو جا کے مزدوری کر۔ ٹھیک ہے مرشد۔ سائیں کاموں والے اٹھے مزدوری کر۔ اور مزدور کون ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سر پر اینٹیں اٹھاتے ہیں؟ تو پرانے دور میں اینٹیں کیسے اٹھاتے تھے؟ یوں رکھتے تھے ایک لکڑی کی، یوں پھٹی کے اوپر اینٹیں رکھتے، اور وہ پھٹی یوں سر پہ رکھ کے تو وہ جا کے راج کو پکڑاتے۔ سائیں کام والے مزدوری کرنے کے لیے نکلے، جو ہی آپ اینٹیں سر پہ رکھتے اور چلتے، تو آپ کے خاندان کا یعنی امام شاہ سرکار کا جو ملنگ ہے، امام شاہ سرکار کے آگے بیٹے، آگے بیٹیاں، آگے داماد، آگے امام رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سائیں کام والے سب کا ورد لا الہ الا اللہ ہوتا تھا۔ یہ توحید کے پکے دیوانے۔ آج کل تو ہم صرف اپنا نام لیتے ہیں نا، یہ توحید لا الہ الا اللہ، لا الہ 24 گھنٹے ذکر چلا کرتا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو سائیں کامہ والا بھی جو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ جب کلمے میں بزی ہو جاتے تو لوگ یہ دیکھتے کہ وہ اینٹیں اور وہ جو پھٹی ہے وہ سر سے کئی انچ اونچی ہے، آپ کا سر نیچے ہے اور وہ اونچی ہے۔ وہ جہاں مکان بنا رہے ہوتے راج کیا مالک قدموں میں گر جاتا، حضور آپ مزدوری یہاں کیا کر رہے ہیں، جائیے۔ لوگوں میں مشہور ہونے لگے، سائیں کاموں والے واپس آ جاتے، شہرت آہستہ آہستہ ہوتی جاتی۔ تو پیر یہ دیکھتا ہے پیسے کا اثر تو نہیں ہو رہا، شہرت کا اثر تو نہیں ہو رہا، ان چیزوں کا اثر نہیں ہو، یہی چیز پیر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک دن امام شاہ سرکار موڈ میں، فرما لگے کرمو جی حضور، فرما لگے جا وہ علی شاہ قلندر کے دربار پہ جا اور ان کے مچ میں سے لکڑی لے کر آ، اور وہ لکڑی آ کر یہاں ہماری خانقاہ کے مچ میں جلا دے۔ یہ آگ کیوں جلایا کرتے تھے؟ آگ جلاتے تھے تاکہ ملنگ اس کے اوپر چیز پکا لیں، تاکہ ملنگ سردی میں بیٹھ سکے، تاکہ ملنگ جو ہیں وہاں اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور اس دور کے اندر لائٹ نہیں ہوتی تھی، تاکہ ملنگ اس سے روشنی کا کام لے سکے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ خدا کا نام ہے، کوئی اچھی سوچ بھی سوچا کرو۔ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ نے اعلان کر دیا جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کا اعلان جنگ کیا ہے؟ اس شخص کی موت بڑی بھینکر ہوتی ہے۔ اور جب دشمنی کرنے والوں سے اعلان جنگ کرتا ہے تو دوستی کرنے والوں سے بھی تو کچھ کرتا ہوگا۔ سمپل۔ جب وہ کہتا ہے کہ میرے ولی سے دشمنی کرنے والے سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں تو دوستی کرنے والے سے کچھ کرتا ہوگا، تو اپوزٹ یعنی محبت کرتا ہے۔ تو آپ لوگ خوش نصیب ہو، اور میں بھی، مجھ پہ بھی رب کا کرم، میں ولیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈھونڈو اس کے اندر کیا چیز تمہیں مل رہی ہے۔
ولیوں کا ذکر اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. کسی کی یہ مدد کرتا ہے اور کئی جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں. ابو علی شاہ قلندر. ٹھیک ہے حضور میں جاتا ہوں. اب آپ چنڈالا شریف گجرات سے پیدل چلے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس دور کے مائل اور آج کے مائل میں فرق ہوتا ہے. جہاں سے سفر کرو تو اور مائل، جسے میل کہتے ہیں، آپ مائلز اور بنتے ہیں، ریل گاڑی سے اور مائلز بنتے ہیں، یہ کار سے سفر کرو کچھ اور مائلز بنتے ہیں، پیدل چلو تو پیدل سے زیادہ تر شارٹ کٹ ہو جاتا ہے. 500 کلومیٹر کے قریب آپ نے سفر کیا گجرات سے سیالکوٹ، سیالکوٹ سے امبالہ، امبالہ سے پانی پت پہنچے. ابو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ کے دروازے پہ پہنچے، دربار پہ پہنچے. اس قلندر سے بھی فیض لیا اور ان کے مچ جو جل رہا تھا اس مچ میں سے ایک لکڑی اٹھائی اور لکڑی اٹھا کے واپس چل پڑے. چنڈالا شریف پہنچے. چنڈالا شریف آ کے امام شاہ سرکار رحمۃ اللہ کی خانقاہ کے مچ کے اندر ابو علی شاہ قلندر کی لکڑی جلا دی. یہ ایک سبق تھا، بھیجنا تھا. امام شاہ سرکار خوش ہوئے، فرمان لگے کرموں جا، تیرا دل بھی روشن اور اب تیری روشنی جو ہے وہ پھیلے گی، لوگ تجھے ہم سے بھی زیادہ یاد کریں گے. آئے ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے. امام شاہ سرکار فیض دینے والا فیض دے گیا. جا چلو. اب کیا ہوتا؟ آپ کو جب فیض مل گیا اجازت دے دی، جا گجرات تیرے حوالے کیا، جہاں تیرا دل چاہے ڈیرا لگا لے. امام شاہ سرکار آگے. شروع میں کیا ہوتا ہے کہ بزرگ تسبیح ہاتھ میں پکڑتے، یہ ابتدائی سٹیج ہوتا ہے، پھر یہ تسبیح چھوٹ جاتی ہے. یہ تسبیح جو ہے آپ عبادت میں لگے رہتے. دوسرے بھائی کہنے لگے ماں یہ کرم ہی بیٹھا رہتا ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ وائی بی جی کرتے رہتے ہیں، فصلیں کاٹتے ہیں، اس کو بھی بولا کرو نا اٹھ کے کام کرے. اور قدرتی ان دنوں میں فصل گندم کی پکی ہوئی تھی اور گندم کی فصل کاٹنا، اللہ اکبر، میں نے خود کاٹی ہے، یقین جانیے، کچھ نہ پوچھیے. تو میرے دادا غلام حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور میرے پڑدادا غلام رسول شاہ رحمۃ اللہ علیہ زمینیں اپنی تھی. تو میں بھاگ گیا، میں اسکول میں نہیں پڑھتا تھا. تو میرے دادا غلام حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چل بھائی گندم کاٹ. وہ کوئی سبق تھا شاید، بس اللہ اکبر جل، بہت مشکل ہوتا. تو کرم الہی رحمۃ اللہ علیہ سے اب بھائی کہنے لگے اپنے حصے کی یہ زمین حصہ تیرا ہے، اتنے حصے کی گندم تم کاٹو گے. ہمارا لگے ٹھیک ہے ہم کاٹ لیں گے، اسے کیا فرق پڑتا ہے. اب بھائی جو ہے وہ گندم ان کو درانتی پکڑا دی، جس کو داتری بولتے ہیں نا پنجابی میں، تو درانتی پکڑا دی، یہ لو کاٹو. سائیں کرم الہی رحمۃ اللہ علیہ نے درانتی پکڑ لی، درانتی پکڑ کے بیٹھ گئے. وہ بھائی اپنا حصہ کاٹ رہے ہیں، آپ نے پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شروع کر دیا، ادھر ہی بیٹھے تھے، شروع کر دیا. بھائی اب آئے، دیکھے تو صحیح کہ پھر دوبارہ تو سو نہیں گیا، کیا کام کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے کہ نہیں کاٹ رہا. آ کر دیکھا تو سارے بھائی دم بخود رہ گئے کہ آپ بیٹھے ہوئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں اور درانتی آگے بڑھ کر خود گندم کاٹ رہی ہے. اب ظاہر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مقرر کر دیا ہوگا. جب تم اللہ کی طرف ہو جاتے ہو تو پھر اللہ جو ہے وہ ساری چیزوں کو تمہاری طرف کر دیتا. یہ سبق سیکھنا ہے. برادر حضور کو ماڈل بنائے تو یہ ولی اللہ حضوری کے تو پیچھے چل رہے ہیں. سارے بھائیوں نے ہاتھ جوڑ دیا، کہا ویر چھوڑ یہ درانتی، یہ چھوڑ، یہ تیرا کام نہیں ہے، تو اپنا ذکر کر، جو کر رہا ہے تو صحیح. اللہ اکبر جل شانہ. تو آپ کا کلندری سلسلہ، آپ ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتے رہتے. تو شروع میں اولیاء کرام جو ہیں، حضرت جنید بغدادی بھی کہتے ہیں یار اس تسبیح سے شروع میں بڑا کام لیا، ابتدا میں کام لیتے. تو حسین کامہ والے نے شروع میں تسبیح پکڑ لی، تو یوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرتے. پھر تسبیح چھوڑ دی. تسبیح چھوڑی کیسے؟ پھر کانے پکڑ لیے. وہ کانے گننے کے لیے نہیں ہوتے تھے، وہ توجہ کے لیے ہوتے. وہ تسبیح چھوڑی کیسے؟ پرانے دور میں آپ نے دیکھا، میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ جہاں دودھ دویا کرتے تھے وہیں بیچ بھی دیتے تھے. لوگ وہاں چلے جاتے تھے اور وہیں وہ 8 آنے 1 روپیہ جو دیا تو دودھ لے لیا. پرانے دور میں سکہ چلتا تھا، چھوٹے پیسے چلتے تھے. یہ تو بعد میں 4 آنے ہوئے 8 آنے، اب تو دودھ خیر بہت مہنگا ہو گیا. سائیں کاموں والے کی ماں جی نے کہا جا بیٹے دودھ لے، یا بھائی نے کسی نے کہا، تو آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے چلے گئے، چلو دودھ لے. وہ ایک عورت تھی، بڈھی سی عورت، وہ دودھ دے رہی تھی. تو جب وہ اپنی بھینسوں کا دودھ جو ہے وہ جب دے رہی ہے تو وہ سکہ لیتی، گنتی پیسے کتنا دودھ ہے، کتنے سکے ہیں، دودھ ماپ کر دیتی. سائیں کاموں والے کے آگے ایک لڑکا تھا، شاید اس عورت کا داماد تھا. تو وہ اس نے جو پکڑائے سکے جو دیے بھی، اس نے سکے گنے بھی نہیں اور دودھ اس نے ویسے ہی ڈال دیا، وہ برتن جو ہے بھر کے دے دیا، وہ چلا گیا. سائیں کاموں والے جب آگے بڑھے،
وہ ساتھ تسبیح پڑھ رہے تھے، برتن رکھا تو اس نے سکے پہلے گنے، پھر دودھ ماپ کے ڈالا. تو سائیں جی کہنے لگے بی بی جی وہ جو مجھ سے آگے تھا آپ نے نہ اس کے سکے گنے نہ آپ نے دودھ کو ناپ کے دیا، تو میرے سکے بھی گنے اور ناپ کے دیا. اس عورت نے سائیں جی کی تسبیح جواب وہ دے سکتی تھی، میرا دماد ہے، دماد جو ہے وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، بیٹی دے کے بیٹا بنایا ہوتا ہے، بڑے جواب دے سکتی تھی، لیکن وہ ایک رخ مڑنا ہوتا ہے. سائیں جی کی تسبیح دیکھ کے نا تو عورت کہنے لگی جہاں پیار ہوتا ہے وہاں گنتی نہیں ہوتی، جہاں پیار ہوتا ہے وہاں گنتی نہیں ہوتی، وہ میرا دماد ہے، پیارا ہے. اوئے ہوئے سائیں جی نے تسبیح چھوڑ فرمایا چل لا الہ الا اللہ. اب آپ کانے رکھتے تھے، وہ میرے مرشد جو تھے وہ ٹاول ہاتھ میں ہوتا تھا صاف پکیزہ وائٹ کلر کا، تو وہ ایک توجہ رہتی ہے، پھر توجہ رہتی 4 یا 5 کانے جو ہیں وہ آپ لے تو روز لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے چنڈالہ شریف جاتے روز، اور چنڈالہ شریف سے پھر آپ سائیں کاموں والے واپس آتے. جب واپس آتے تو پھر چنڈالے کی طرف کمر نہیں کرتے، جاتے ہوئے منہ ہوتا ہے، آتے ہوئے یوں گجرات کی طرف منہ کر نہیں، چنڈالے کی طرف چہرہ رہتا اور یوں پیچھے چلتے. تو جب آدمی پیچھے چلتا ہے تو اس دور میں کوئی کارپوریٹڈ سڑکیں نہیں ہوتی تھی کہ آدمی ذرا بچ جائے، حالانکہ اس پہ بھی پیدل چلنے سے آدمی زخمی ہوتا ہے. اس دور میں تو کہیں اونچ کہیں نیچ، کہیں ریت کہیں پتھر، کہیں کچھ کہیں کانٹا، واپس آتے ہو آپ کے پاؤں زخمی ہو جاتے، ایڑی سے خون نکل رہا، انگلیوں سے خون نکل رہا، یہاں سے خون نکل رہا، لیکن آپ ذرا پریشان نہ ہوتے، خون نکلتا جائے، زخم بڑھتے ہیں تو بڑھتے جائیں، یہ ہے مریدی. واپس آتے پھر دوسرے دن چل پڑتے. اور جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے جانا بھی ہے. امام شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد، آخری وقت آ گیا، اور آخری وقت جب آپ کا ہے تو بھمبر نالی فل چڑی ہوئی، کہتے نالی ہے وہ دریا کے برابر ہے، فل چڑی، پانی چل رہا. آپ نے آواز دی کرموں، چنڈالہ میں آواز دی، اور سائیں کرم الہی اس وقت جو ہے وہ گجرات شہر کے اندر ہیں. آپ دوڑے، جب دوڑے تو یہ جو موسیٰ کمالہ یہ جو قریب کے علاقے ہیں نا، ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ سائیں جا رہا ہے، سائیں اس ٹائم جاتا ہے، اور سائیں کی ٹائم فکس تھا. لیکن اس دن سائیں ذرا ٹائم سے ہٹ کر چلے، کیونکہ مرشد نے آواز دی اور سن لی، چلے دوڑے آگے دریا دیکھا اس کو نالی کو تو پانی تو فل چڑھا ہوا ہے، اور جو چیز گرے گی بہا کے لے جائے گا، لیکن آپ نے چھلانگ لگا دی، چھلانگ لگائی، لوگوں نے دیکھا لے سائیں ڈوب گیا، اب گیا یہ. لیکن نظر پڑی تو دیکھا کہ دوسرے کنارے تک سائیں نکل گئے. تو بعد میں کسی نے پوچھا تھا سائیں جی پانی تو اتنا تیز تھا کہ چیزیں بہہ جاتی تھی، آپ بچ کیسے گئے؟ کہنے لگے مجھے بھی ڈر تھا کہ بہہ جاؤں گا. مرشد کی آواز آئی، چھلانگ میں نے لگا دی، لیکن بیچ میں جب پہنچا تو کسی چیز نے یوں پکڑ کے مجھے کنارے پہ جا کے چھوڑ دیا. جب تم مرشدوں کی آواز سنتے ہو، مرشد کے کہنے پہ جب تم پہنچتے ہو، پھر مرشد خود ہی نگاہ بھی رکھتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، اس لیے پریشان مت ہوا کرو. آپ جب وہاں پہنچے تو اس وقت مرشد جو ہے امام شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. جو ہی کرموں کو سائیں کرم الہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو مسکرا پڑے. آپ قریب گئے، مرشد کا ہاتھ چوما، مرشد کے پاؤں چومے. قریب جب بیٹھے تو جب قریب بیٹھ گئے تو بڑے خوش ہوئے، اللہ اکبر جل شانہ. آپ بڑے فرمانے لگے تو قبول ہوا، تو قبول ہوا، جا تجھے فیض دیا، اللہ اکبر جل شانہ، اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ نے مجھے بھی یہ سعادت دی، لیکن میں اس وقت تو نہیں پہنچ پایا، لیکن مرشد لیٹے ہوئے اور میں ان کے پاؤں جو ہیں وہ چوم سکا. اللہ اکبر جل شانہ. خدا تعالیٰ ان کے درجوں کو جو ہے وہ بلند فرمائے. اب سائیں کاموں والے وہاں سے آ گئے، آپ کے اوپر اب جذب کی کیفیت آ رہی ہوگا، استغراق میں ڈوب ہی گئے. پہلے یہ تھا کہ پھر کچھ ہوش رہتی تھی، اب کوئی ہوش نہیں رہتی. جذب، اور یہ میں جذب کیا ہوتا ہے، مجذوب کون ہوتا ہے، یہ میں موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی ہسٹری کے اندر میں بیان کر چکا. اس لیے کسی مجذوب کے بارے میں کبھی کوئی بدتمیزی مت کیجیے گا. تو اب آپ جب جذب استغراق کی کیفیت ہو گئی، پرندے درندے آپ کے پاس بیٹھے رہتے، بندوں کو نہیں آنے دیتے، دھتکار دیتے، ہٹ جاؤ. اب اس کی کوئی ریزن ہوگی. جانور بیٹھے رہتے، آپ سالک تو تھے نہیں، کلندر تھے، مجذوب تھے. اور مجذوب جو ہوتا ہے وہ تعلیم دینے کے لیے نہیں آتا، وہ خود تجلی میں گم ہو جاتا ہے. سالک ہوتا ہے جو تعلیم دیتا ہے، جس پر احکام شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں. خدا کے لیے اس مسئلے کو سمجھ آؤ. تو کوے آپ کے پاس بیٹھ جاتے، یہ آپ کی کرامت ہے. حالانکہ انتہائی ڈرپوک اور چلاک جانور ہے، جانور کہہ رہا ہوں، مگر آپ کے سر پہ، کندھوں پہ، ہاتھوں پہ بیٹھ جاتے. بلکہ کوے اور چڑیاں اکٹھے بیٹھ رہے تھے، بلی اور کتا اکٹھے بیٹھے رہتے آپ کے پاس. آپ خانقاہ باہر، آپ بیریوں کو وہاں درخت ہے، وہیں آپ نے خانقاہ جہاں مزار ہے وہیں بیٹھ جاتے.
کوا چڑیا کو چھیڑتا ہے، مارتا ہے، لیکن وہاں نہیں مار رہا. کتا بلی کو مارتا ہے لیکن وہاں نہیں مار رہا. وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ جب کبھی بیان کیا جاتا ہے کہ جی فلاں در کے اوپر جو ہے وہ بلی اور کتا اکٹھا بیٹھے ہوئے اور بلی اور پرندے اکٹھے بیٹھے ہوئے، تو ایک دم سے ولیوں کے دشمن بول اٹھتے، وہ جی امریکہ میں بھی آپ جا کے دیکھ لو، بلی اور کتا اکٹھے ہیں، بلی اور طوطا اکٹھے ہیں. دیکھا آپ نے؟ بھائی میں بھی امریکہ میں رہتا ہوں، میں بھی ان کو دیکھا ہے. فرق ہے. فرق کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلی اور کتا یا بلی اور طوطا، یہ جو جانور اور پرندے جو ہیں یہ اکٹھے رہ رہے ہیں، معلوم ہے کیا؟ ایک تو ان کو یہ پتا ہے کہ کھانا ان کو پیٹ بھر ہمیں فلاں ٹائم پہ مل جائے گا، اور وہ ہر وقت سیر رہتے ہیں، اس لیے اس پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، فیملیئر سے ہو جاتے ہیں. لیکن جب بھی پھر بھی کبھی موقع ملتا ہے تو وہ ضرور مارتا ہے اس کو، کیونکہ اس کی نیچر ہے، فطرت ہے اس کی. جیسے آپ نے شیر کو دیکھا، آپ پال لو اس کو، شیر کو، ایک دن تمہیں ہی وہ کھا جائے گا. تو سائیں کاموں والے کے پاس جو کوا اور چڑیا اکٹھے رہ رہے ہیں، بلی اور کتا جو اکٹھے رہ رہے ہیں، وہاں ہر ٹائم وہ یہ ٹائم پہ ان کو پورا نہیں دیا جا رہا، نہ وہ بچپن سے اکٹھے رہ رہے ہیں. جو بھی اس حدود میں داخل ہو جاتا تھا، امن اور شانتی. یہ ولی کی کرامت ہے. تو سائیں کاموں والا دوسری جگہ بھی کہیں جاتے ہیں تو یہ کوے جو ہیں یہ آپ کے ساتھ ہی ہوتے. ایک دفعہ آپ پسرور چلے گئے، بہت کم اٹھتے تھے آپ اپنے ڈیرے سے، پسرور گئے، آپ کا کوئی ملنگ تھا اور آپ کو اس کی بڑی یاد آئی، شاید اس کو فیض دینے کے لیے وہاں پہنچے ہوں، تو آپ اسے ڈھونڈتے ہوئے جب پسرور پہنچے تو آپ جب اس کے داخل ہوئے تو وہاں کے کوے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اللہ اکبر جل شانہ. لباس جو ہے وہ آپ کا، اکثر لوگ جو ہیں وہ لباس پر اعتراض کرتے ہیں. لوگوں کے چندوں سے بہترین کپڑے پہننے والے ولیوں کے لباس پر اعتراض کرتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنے ہی کپڑے سلوا لینے والے ولیوں کے لباس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں. بھیک مانگ کر فراڈ سے پیسے لے لینے والے ولیوں کے لباس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں. ولیوں کے لباس پر اعتراض کرنے سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا، گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے جو اصحاب صفہ ہیں ان کو ذرا پڑھ لیجئے اور ڈیٹیل سے سب کو پڑھیے گا، کم از کم 70 تو ضرور پڑھیے گا، اور پھر بتائیے گا کہ ان کے لباس کتنے تھے. بس کیونکہ تمام صوفیہ کرام کے پیر جو ہیں وہ اصحاب صفہ ہیں. اب مجھے بتا دیجئے گا کہ ان کے لباس ٹوٹل کتنا ہوتا تھا. سارے پڑھ کے بتانا ہے کہ کس کس کا لباس کتنا ہوتا تھا. لباس جو ہے وہ فرض کتنا ہے بتائیے. میں مرد کی بات کر رہا ہوں. تو انسان کے جسم کے اوپر جو فرض لباس جو فرض ہے وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، یہ فرض ہے. اس کے بعد سنت ہے مرد کے لیے. اب گھٹنا جو ہے وہ شامل ہے کہ نہیں شامل؟ اب امام یہ الہ کی بات ہے، سمجھ آ گئی نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. نور الانوار میں، اصول شاشی میں یہ الہ پہ جو امام ظفر نے گفتگو کی ہے وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ الہ جو ہے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. بات سمجھ؟ تو کچھ نے یہ کہا کہ گھٹنا شامل، کچھ نے کہا گھٹنا شامل نہیں ہے. تو بتائیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے کرو کہ لباس کتنا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے ہی مجذوب اس کے اوپر احکام شرعیہ کیوں لگا رہے ہو؟ اللہ نہیں لگا رہا، تم کیوں لگا رہے ہو؟ تو اس لیے جب کبھی کوئی ولیوں پر اعتراض کرے، خاص طور پر مجذوب کے اوپر، تو پلیز میری گزارش یہ ہے آپ سے، آپ ان سے صرف اتنا پوچھ لیجئے، دنیا کے عظیم سکالر صرف اتنا بتا دے کہ احکام شرعیہ کے لاگو ہونے کے لیے ایمان کے بعد کیا شرط ہے. بس یہ ان سے پوچھا گیا. احکام شرعیہ لاگو ہوتے ہیں نا تو کچھ شرائط ہوتی ہیں، ایمان ہے، عقل ہے، پوچھئے اور کیا شرط ہے؟ بلوغت، یہ ان سے پوچھئے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ چونکہ مجذوب تھے اور اس دور کے بہت بڑے ولی اللہ، شاہ ولایت رحمت اللہ علیہ، زبردست ولی گزرے، اور آپ چونکہ ظاہر پر فتویٰ دیں گے. آپ جو ہیں آپ کی بنتی نہیں تھی ان کے ساتھ، سائیں کاموں والے رحمت اللہ علیہ سے. کیوں؟ یہ ظاہر پر فتویٰ دینے والے اور وہ مجذوب ہیں. آپ اپنے حال میں مگن رہتے. سائیں کاموں والے کا ایک مرید تھا، بلا ٹانگا چلایا کرتا تھا. اس کا دل کیا کہ شاہ ولایت رحمت اللہ علیہ کو لے کے جاؤں. کہنے لگا شاہ جی چلو چلیے. کہنے لگا نہیں مجھے نہیں جانا، مجھے عصر کی نماز پڑھنا ہے. کہ شاہ جی چھوڑیے، ٹانگا تیز چلاؤں گا، آؤ جا کے سائیں سے مل کر آتے ہیں. کہ نہیں،
لیکن اس نے کسی طرح شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کو راضی کر ہی لیا، راضی کیا، ٹانگے پہ بٹھایا، ٹانگا دھڑا دیا، لے کر گئے تو سائیں کرم الہی کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے دور سے ہی کہنے لگے، اور یار شاہ جی کو کیوں لے کر آئے ہو؟ شاہ جی کی عصر کی نماز نہ کہیں قضا ہو جائے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور یہ جملہ سننا تھا کہ شاہ ولایت سمجھ گئے کہ یار یہ سائیں چیز ہے کوئی، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو سائیں جی اس دن سے شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری فتویٰ بھی چھوڑ دیا۔ آپ سمجھ گئے کوئی چیز ہے۔ کرم الہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جب اپنا کسی کو محبوب بناتا ہے پھر اس کو کچھ طاقت بھی دیتا ہے۔ سائیں کام والے رحمۃ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں لیکن مجذوب ہیں۔ پسرور، یہ جو پسرور شہر ہے بڑا مشہور شہر ہے، ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع سیالکوٹ کا یہ شہر۔ یہاں کا ایک باشندہ تھا چودھری امام دین، لاہور سینٹرل جیل میں چیف ہیڈ وارڈ تھا۔ اس بیچارے کی 4 لڑکیاں تھیں، تو اللہ سے دعا مانگتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا عطا فرما دے۔ تو کسی نے کہا اللہ کرم فرماتا ہے، تو جا سائیں کاموں والے کے پاس چلا جا، اگر انہوں نے تیرے پہ نظر کر دی نا تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ پہ کرم فرما دے گا۔ چلا گیا، گجرات گیا، سائیں کاموں والے کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ سائیں کاموں والے کسی سے بات نہیں کرتے تھے، غصہ آ جاتا تھا تو اٹھا دیتے تھے، لیکن اگر کسی کا کام ہوتا تھا تو اس کی علامت یہ تھی کہ آپ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی جو چیز سوچ کر آیا اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ تو یہ چودھری امام الدین جب جا کر بیٹھا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا تو آپ کو جلال آیا، سب کو اٹھا دیا، اس کی طرف چودھری امام الدین کی طرف دیکھ کر تو آپ مسکرا پڑے۔ ملنگ تو رمز کو سمجھتے تھے نا، انہوں نے کہا جا اللہ پاک تیرا کام کر دے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ نے اس کو اسی سال ہی بیٹا عطا فرما دیا، بیٹا عطا فرمایا، اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر وہ دربار پہ خانقاہ میں آیا، خانقاہ میں آگے اس نے خیرات کی، اللہ کے نام پہ دیا، ان کا بھی اور بھی لنگر میں بھی بہت ساری چیزیں ڈالی۔ یہ لڑکا 80 سال کا ہو کر مرا 1993 میں، اللہ اکبر جل شانہ، 1993 میں یہ لڑکا، اور اس کا نام فضل حسین رکھا۔ گجرات کی ایک بہت بڑی ہستی مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ نہیں جانتا، ان کو تفسیر نعیمی کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، مسلک حق اہل سنت کا دفاع کیا، بہت بڑے عالم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی ظاہر پر فتویٰ دیتے۔ تو ایسے ہی کسی دن، اور سائیں کاماں والی کو سرکار کو پتا تھا کہ یہ ظاہر پہ فتویٰ دیتے، ایک دن ایسی ملاقات ہو گئی تو سائیں جی نے یوں مفتی صاحب کے چہرے کو دیکھا، مفتی صاحب اردو بولتے تھے، سائیں جی کہنے لگے مفتی جی تیاری کر لو، تسی اس سال حج تے جانا ہے۔ مفتی صاحب نے چھوڑو یار، اب پیسے کہاں سے آئیں گے، اتنا لمبا سفر کیسے کیا جائے گا؟ مفتی صاحب چل پڑے۔ مفتی صاحب جب اپنے گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ فجر کے وقت ایک آدمی آیا، سفید کپڑے پہنے ہوئے، سفید کپڑے پہنے ہیں، تو اس نے آتے ساری سلام لیا، سلام لے کے اس نے کچھ پیسے دیے، کہا حضور یہ رکھ لیجئے اور آپ حج کرنے جائیے۔ مفتی صاحب ایک دم کھڑے ہو گئے، احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور وہ بندہ پیسے دے کے چل پڑا، آپ پیچھے چلے، رکو سنو رکو۔ تو وہ تھوڑی سی سیڑھیاں تھی، سیڑھیاں چڑھ کے وہ آگے ہوا، تو جو ہی وہ آگے ہوا نا تو مفتی صاحب جب پیچھے چلے تو دیکھا بندہ غائب۔ تو اس دور میں کوئی شہر نہیں ہوتا تھا کہ بندہ مجمع میں غائب ہو گیا، فجر کا ٹائم ہے، ہاں یہ مان سکتے ہو تھوڑا اندھیرا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ سب کھلا علاقہ ہے، بندہ غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دل میں ان کی محبت جو ہے پتہ چل گیا سائیں کسی مقام پر ہے، سائیں کسی مقام پر ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ ایک دن سائیں جی سائیں کام والے رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، فوجیوں کا گزر ہو گیا، فوجی وہاں کے قریب سے گزرے تو سائیں جی کا نام سنا ہوا تھا، سائیں جی کے پاس چلے گئے، سائیں جی فوجیوں کی بڑی عزت ہوتی تھی، سائیں جی کہنے لگے ہاں بولو، سائیں جی لسی پین نو دل کر رہا ہے، سائیں جی لسی پینی ہے۔ فرمانے لگے اچھا، اب سائیں جی خود اٹھے، اٹھ کر آپ نے وہ کنویں میں بوکا ڈال دیا، کنویں سے پانی نکال دے نا، کنویں میں بوکا ڈال کے آپ نے کھینچا، پورے کا پورا بوکا لسی کا بھرا ہوا، فرمانے لگے لو یہ پیو، اللہ اکبر جل شانہ۔ بہت سی کرامات آپ کی، مسٹر جسٹس محمد الیاس یہ آپ کے دیوانے تھے سائیں کاموں والے کے۔ تو اولیاء کی تربیت کے لحاظ سے، فیض کے لحاظ سے دو طرح کے ولی ہوتے ہیں، ایک سالک، وہ خود بھی شریعت کا ظاہری طور پر پابند ہوتا ہے،
اور وہ دوسروں کو سکھاتا ہے، اس پر تمام احکام شریعہ طاقت کے مطابق جو ہیں وہ لگتے ہیں۔ مجذوب جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو سکھاتا نہیں ہے اور اس پر تمام شریعت کے احکام جو ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حاضر نہیں ہوتا، یہ غائب ہوتا ہے، یہ وہاں حاضر ہی نہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور اگر آپ کسی جماعت کی تبلیغ نہیں کر رہے بلکہ اللہ اور رسول کی تبلیغ کر رہے ہیں تو پھر سن لیجئے کہ اس ولی کی اس قسم کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کے رسول نے کیا۔ یہ حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف میں ہے، باب فضل الفقراء، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب اشعث اغبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، بہت سے الجھے ہوئے، پریشان زلف اور گرد آلودہ غبار میں اٹے ہوئے، دروازوں سے بھگائے ہوئے اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کے اوپر قسم کھا لیں کسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اب یہ سالک کے لیے تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ کپڑے بھی بہترین پہنتے ہیں اور وقت کے وہ علامہ ہوتے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن اب جو ربا اشعثا ہے، اغبارہ ہے اور مدفون بالابواب ہے، یہ مجذوبی ہوتے ہیں، ان کو کوئی نیچے پاس نہیں آنے دیتا، بال ان کے بکھرے ہوتے ہیں، کپڑوں کا ان کا کوئی حال نہیں ہوتا، پاس ان کو کوئی ٹھہر نہیں دیتا، مدفون بالابواب یہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجذوب کے بارے میں فرما دیا ہے، اور جب یہ اللہ پر قسم ڈال دیتے ہیں کہ اللہ یہ بات پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی قسم کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا، پوری بات کر دیتا۔ کیوں؟ اس نے خود کہا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ۔ سائیں کامہ والے نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر بڑوں کو فیض دیا۔ میری گفتگو جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک ارائی فیملی، سائیں شان علی شانو، میرے مرشد پاک سید رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سائیں شانو کا لقب دیا، فیض الحسن ویسے ان کا نام ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہوتے، وہ مجھے بتانے لگے، اور ان کے پاس یہ رپورٹ پہنچی ہے حضرت میاں نور احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے دادا ہیں، اور یہ جو ہیں یہ سائیں کامہ والے کے پاس رہے، حضرت میاں نور احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ فیملی۔ تو یہ جو سائیں شان علی ہیں یہ امام رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، اور جواب سے زیادہ نشین ہے سید حسن شاہ، ان کا بھی فیض ان کو بڑا ملا ہے۔ تو ساؤتھ افریقہ میں تو مجھے بتانے لگے، کہنے لگے کہ سائیں جی نے سائیں رحیم خان رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کا مزار بھی گجرات کے اندر ہے، ان کو فیض دیا۔ اور یہ سائیں رحیم خان جو تھے یہ تحصیلدار تھے انگریز دور کے اندر، اور انڈیا کے تھے، تو اس دور کے اندر تحصیلدار کی بڑی پاور ہوتی تھی۔ یوں ہی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے سائیں جی کے قریب سے گزرے تو سائیں جی کہنے لگے فیض لینا ہے، موجہ فقیر، یعنی میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اس جملے کا، فیض چاہیے، بیٹھک چاہیے، جی سرکار چاہیے، گھوڑے سے نیچے اترا۔ سائیں کامہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیض عطا فرمایا، اتنا پھر فیض دیا، اپنے ملنگوں سے کہا کرتے تھے جاؤ اس کے پاس جایا کرو، میرے بعد وہی ہے، اتنا فیض آپ نے عطا فرما دیا، اللہ اکبر جل شانہ۔ کچھ انفارمیشن مجھے سید حسن رضا شاہ سے بھی ملی جو سوئٹزرلینڈ میں، میری جرمنی میں تقریر تھی تو میں سوئٹزرلینڈ اترا، ان سے ملا، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے مرشد نے آپ کو میرے پاس بھیج دیا، بڑی زبردست ہیں تو میرے شاگرد لیکن ہم ان کی عزت کرتے۔ گجرات کو بہت سے لوگوں نے اپنی محبت سے نوازا ہے، سید رضا شاہ گیلانی کا خاندان، شاہ ولایت کا خاندان، مفتی احمد یار خان ایمی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، نواب خاندان، چودھری خاندان، سائیں کرم الہی رحمۃ اللہ علیہ، پیر خواجہ نیک عالم رحمۃ اللہ علیہ مراڑیاں شریف والے، اور آج کل بولی شریف کے صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی، یہ دین کی تبلیغ میں مصروف۔ تو گجرات کی سرزمین کے اندر کرم ہے، میرے مرشد سید رضا شاہ گیلانی کی سرزمین، شاہ دولہ کی سرزمین، سائیں کرم الہی کی سرزمین، شاہ ولایت کی سرزمین، اللہ اکبر جل شانہ۔ 91 سال عمر گزر گئی سائیں کامہ والی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ اپنا فیض دیتے رہے، لوگوں کو مختلف طریقوں سے اسلام کی طرف اور دین کی طرف لاتے رہے، کئی چوروں کو چوری سے چھڑایا، کئی لوگوں کو دین کی طرف آپ لے کر آئے، آپ کا ایک طریقہ ذرا جدا تھا، چونکہ آپ اولیاء کی اس قسم سے تھے جو مجذوب ہیں، کلندر ہیں، اس لیے وہ سالک والی چیز آپ کو نہیں ملے گی وہاں۔ آپ نے لوگوں کو اولیاء کی محبت عطا فرمائی، آل رسول اولاد علی کا دیوانہ بنایا، اور مریدوں کے لیے سبق ہے کہ آپ کی زندگی میں کہ مرشد نے حکم دیا جاؤ پانی پت گئے،
مرشد بولے جاؤ پیر کوٹ پیدل چلے جاتے تھے، امام شاہ سرکار آپ کو بھیجا کرتے جاؤ پیر کوٹ، پیدل چلے جاتے، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور ادب یہ کہ کبھی کمر نہیں کی اپنے پیر کی طرف، اور ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کانوں پہ پڑھتے رہتے۔ اور آج 2015 86 سال گزر گئے اور آپ کا چرچا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ سفر اسلامی مہینہ اور جولائی انگریزی مہینہ، آپ کا وصال ہوا 1929 میں، اور آپ کا جنازہ جانتے ہو کس نے پڑھا؟ اس دور کے ولی کامل شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا جنازہ پڑھا۔ اور شاہ ولایت وہ ولی کامل ہے گجرات کا کہ جس کی جان جمعہ کے دن نکلی اور سجدے میں نکلی۔ میں بھی اللہ سے یہی دعا مانگ رہا ہوں، دیکھو قبول ہوتی ہے کہ نہیں، کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ جان نکلے اور دوسرے سجدے میں پہلا سجدہ ایک ادا کر کے ثابت دوں کہ اے مالک میں تیرا ہی نوکر، تیرا ہی بندہ، اور اس کے بعد دوسرے سجدے میں جان نکل جائے۔ تو شاہ ولایت کی جان اسی طرح نکلی۔ یہ میری پسندیدہ جو ہے وہ یہ حالت ہے۔ آپ کا مزار سنکامہ والے کا مرغزار کالونی عزیز بھٹی شہید اسپتال کے پاس۔ آج جتنے بھی دربار پہ حاضر ہوئے ہیں امام حسین کی مشکلات کا صدقہ سب کی مشکلیں پوری فرمائے۔ فاروق بٹ صاحب ان کے ساتھ جتنے دوست احباب ہمارے اولیاء نے امریکہ سے پہلے بھی جانوروں اور پرندوں کے حقوق جو ہیں وہ واضح کرے، ان سے محبت کی ہے۔ آج بڑا دعویٰ ہے امریکہ کو کہ میں جانوروں کا ہم خیال رکھتے ہیں، پرندوں کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ نہیں، تم اب رکھنے لگے ہو، وہ بھی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اولیاء کرام نے پرندوں کو اپنے ناموں کا حصہ بنا لیا۔ ہائے ہائے، اپنے ناموں کا حصہ بنا لیا۔ سائیں کامہ والا، تم لوگ امریکہ کی تعریف کرتے ہو، یہ لوگ یہ پرندوں کو یوں کر رہے ہیں، یہ جانوروں کو یوں کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو اپنے بزرگوں کو دیکھو، ساری زندگی کووں کو کھلاتے رہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ہمارے ایک مبلغ ہیں، بڑے دوست ہیں میرے، علامہ غالب حسین اکبر، کینیڈا میں خطیب اعظم ہے، کمال کے خطیب ہیں، بڑا اللہ نے ان کو علم دیا۔ انہوں نے ایک بات مجھے بتائی کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے دیوانے بن گئے تو سائیں کامہ والے دنیا سے چلے گئے، تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ عصر کے بعد ان کے مزار پہ جایا کرتے تھے۔ ان کے مزار پہ جاتے تو جب مزار پہ سلام کر کے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ واپس پلٹتے تھے تو قبر میں سے سائیں کامہ والے اٹھ کر ان کو سی آف کرنے کے لیے آگے تک آتے، جو وہ اس وقت روڈ بنا ہوا تھا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ روز جاتے عصر کے بعد۔
آپ ذرا بیمار ہوئے کچھ دن تو آپ کے ساتھ شاگرد جانے لگ گئے، تو آپ نے شاگردوں سے یہ کہا کہ جب سلام کر کے میں واپس آؤں تو تم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ 1-2 دن تو گزرا تو آپ کو پتا ہے شاگردوں کو استاد جو گئے شاگرد اس کے الٹی کرتے۔ ایک شاگرد نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے سائیں کاموں والے تشریف لا رہے۔ پھر مفتی احمد جان خان ایمی رحمہ اللہ کی طبیعت زیادہ علیل ہو گئی، پھر آپ اس کے بعد دوبارہ نہیں گئے، آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ تو یہ ہیں سائیں کاموں والے۔ سائیں کاموں والے مرید تھے امام شاہ سرکار رحمہ اللہ کے، اور امام شاہ سرکار رحمہ اللہ کی نشانی آج سید رضا شاہ گیلانی